ایک ضروری اعلان۔ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں مصنف کا اصل مدعا یا کتاب کی پوری گہرائی شامل نہ ہو، تو سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اصل کتاب ضرور پڑھیں اور اپنی سمجھ خود بنائیں۔ کوئی بھی غلطی یا کوتاہی غیر ارادی ہے اور AI کی حدود کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے سامنے تلک دیواشر کی کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم ہے۔ ہم اس کا باب جائزہ لیں گے اور آج کی گفتگو اس کے پیش لفظ اور تعارف پر مرکوز ہوگی۔ اچھا، تو یہ کتاب جو ہے یہ پاکستان کی قیادت، چاہے وہ فوجی ہو یا سویلین، ایک بہت ہی بے باک جائزہ لیتی ہے۔ مصنف نے تعارف میں ہی کچھ ایسی کہانیاں اور واقعات بیان کیے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ ان شخصیات کی نفسیات میں جھانکنے کی ایک کوشش ہے جنہوں نے پاکستان کی تقدیر لکھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب کے شروع میں ہی مصنف نے کیا منظر کشی کی ہے۔ کتاب کا آغاز ہی حکمرانوں کی ذاتی زندگی کے کچھ حیران کن واقعات سے ہوتا ہے۔ ایوب خان سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ ان کی انا کا عالم یہ تھا کہ وہ خود کو پچھلے 50 سالوں کا سب سے بڑا مسلمان لیڈر سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ انہیں یہ تجویز بھی دی گئی کہ پاکستان کو بادشاہت میں بدل دیا جائے اور وہ خود اس کے پہلے بادشاہ بن جائیں۔ اور دیکھیں، یہیں سے کتاب اپنی اصل تھیم سیٹ کرتی ہے کہ قیادت کو ملک کی خدمت کے بجائے ایک ذاتی انعام یا جاگیر کے طور پر دیکھا گیا۔ ایوب خان کی یہ سوچ کوئی انوکھی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے پیٹرن کا آغاز تھا جو ہمیں آگے بھی نظر آئے گا۔ یہ خیال کہ میں ہی ریاست ہوں۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کا نتیجہ 1965 کی جنگ کے بعد ان کے اس بیان میں نظر آتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی 5 ملین کشمیریوں کی خاطر 100 ملین لوگوں کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پالیسی بیان تھا جو ان کی ذاتی سوچ کی عکاسی کرتا تھا۔ اور اس ایک بیان نے کشمیر پالیسی پر دہائیوں تک اثر ڈالا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک لیڈر کا ذاتی نقطہ نظر کس طرح قومی مفاد پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کا دور آتا ہے، اور یہاں تو کہانیاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ جی۔ کتاب ان کی ذاتی کمزوریوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے انہیں بتایا کہ ایک مشہور امریکی نجومی ہیں جین ڈکسن، انہوں نے پیشگوئی کی ہے کہ وہ 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک سربراہ مملکت رہیں گے، اور یہ سن کر یحییٰ بہت خوش ہوئے۔ یہ بہت معنی خیز بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف ملک ٹوٹنے کے دہانے پر ہے، مشرقی پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ملک کا سربراہ نجومیوں کی پیشگوئیوں پر خوش ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت سے مکمل لا تعلقی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ لا تعلقی ان کے اس تبصرے سے بھی ظاہر ہوتی ہے جب مشرقی پاکستان کا بحران عروج پر تھا۔ انہوں نے کہا، میں مشرقی پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ یہ ملک کے سب سے طاقتور شخص کے الفاظ تھے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی بے بسی تھی یا ایک سوچی سمجھی لا تعلقی؟ مطلب، کیا وہ بحران کو سمجھنے سے قاصر تھے یا انہیں اس کی سنگینی کی پرواہ ہی نہیں تھی؟ کیونکہ ان کی ذاتی زندگی کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ان کی ترجیحات کہیں اور تھیں۔ کتاب تو یہی اشارہ دیتی ہے کہ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اچھا، ان فوجی حکمرانوں کے بعد کتاب ایک بالکل مختلف شخصیت کا رخ کرتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو۔ جی، بھٹو ایک بالکل الگ معاملہ تھے۔ وہ عوام کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ اس کی بہترین مثال وہ مشہور واقعہ ہے، ایک تقریر کے دوران کسی نے ان پر شراب پینے کا الزام لگایا تو انہوں نے مجمع سے کہا، ٹھیک ہے، میں شراب پیتا ہوں، لیکن تم لوگوں کی طرح عوام کا خون نہیں پیتا۔ اس جواب پر ہجوم نے نعرے لگانا شروع کر دیے، ساڈا بھٹو جیوندا رہے، پیوے تے پلاوے۔ کمال ہے نہ، جب انہوں نے ایک ذاتی حملے کو اپنی عوامی مقبولیت بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے خود کو عوام کے ساتھ جوڑ کر اشرافیہ کے خلاف کھڑا کر دیا، جبکہ وہ خود بھی اسی اشرافیہ کا حصہ تھے۔ یہ ایک فن تھا۔ اور پھر بھٹو کا تختہ الٹنے والے ضیاء الحق، جنہیں بھٹو نے خود آرمی چیف بنایا تھا۔ بھٹو کا خیال تھا کہ ضیاء الحق زیادہ ذہین نہیں ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنیں گے۔ کتاب میں ایک سالانہ خفیہ رپورٹ کا بھی ذکر ہے جس میں ضیاء کو پاکستانی فوج میں افسر بننے کے قابل نہیں قرار دیا گیا تھا۔ اور یہی پاکستان کی تاریخ کا ایک المیہ ہے نا؟
کہ یہاں اکثر لوگوں کو ان کی قابلیت سے کم سمجھا جاتا ہے اور وہی لوگ سب سے بڑا خطرہ بن کر ابھرتے ہیں۔ ضیاء کی شخصیت ایک معمہ تھی، بظاہر ایک عاجز اور مذہبی شخص، لیکن اندر سے ایک انتہائی شاطر سیاستدان۔ کتاب بتاتی ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ ان پر بہت بھاری پڑا تھا۔ وہ اس کے بعد ایک نفسیاتی بوجھ تلے دب گئے تھے۔ ایک بار نیو یارک میں پاکستانی قونصل خانے کی لائبریری میں بھٹو کی تصویر دیکھ کر بری طرح چونک گئے تھے، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا عامر بھی اپنے فیصلوں کے نتائج سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اب تک ہم نے 3 فوجی حکمرانوں کو دیکھا ہے، ایوب، یحییٰ اور ضیاء، اور تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، اقتدار پر ان کی گرفت ذاتی انا اور خوف پر مبنی تھی۔ اور اسی فوجی حکمرانی کے کلچر سے کچھ ایسے دلچسپ تبصرے نکلے جو عوام کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ کراچی کی ایک دیوار پر لکھا یہ نعرہ تو کلاسک ہے: ہم اس عارضی جمہوری مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہیں، معمول کا مارشل لاء جلد ہی بحال ہو جائے گا۔ یہ طنز بہت گہرا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جمہوریت تو بس ایک وقفہ ہے، اصل نظام تو مارشل لاء ہی ہے۔ اس سے سیاسی نظام پر عوام کے عدم اعتماد کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور ایک پاکستانی اخبار کا کارٹون بھی اسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مت پوچھو کہ آمریت آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے، یہ پوچھو کہ جمہوریت آمریت کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو کتاب کا تعارف ایک بہت اہم مشاہدہ پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہ فوجی آمروں نے آہستہ آہستہ اپنی حکومتوں کو سویلین شکل دے کر جمہوریت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جبکہ سویلین حکمران اقتدار میں آ کر خود آمر بنتے چلے گئے۔ یہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ اس کی کیا مثال دی گئی ہے کتاب میں؟ کتاب میں نواز شریف کی دوسری اور تیسری مدت کو اس کی واضح مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب انہیں بھاری اکثریت ملی تو انہوں نے اسے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنی ذاتی طاقت کو بڑھانے، آئین میں ترامیم کرنے اور اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یوں سمجھیں کہ ایک جمہوری طور پر منتخب لیڈر کا رویہ بھی آمرانہ ہو گیا۔ اور عوام کا رد عمل بھی ہمیشہ بڑا دلچسپ رہا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان میں فوجی بغاوتیں ہمیشہ بغیر خون خرابے کے ہوئیں، اور عوام نے اکثر ان کا خیر مقدم کیا۔ 1999 میں جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے سڑکوں پر مٹھائیاں بانٹیں۔ جی، اور یہ عوام کی اپنی سیاسی قیادت سے شدید مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ لوگ ہر نئے آنے والے کو، چاہے وہ فوجی ہی کیوں نہ ہو، پچھلے حکمران سے بہتر سمجھتے تھے، لیکن ہر بار ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن گیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی فوج اور جمہوریت کی کشمکش، لیکن جب سویلینز کو موقع ملا، جیسے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، تو ان کے دور کی کیا تصویر کھینچی گئی ہے؟ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کا ذکر بھی ہے۔ آصف زرداری مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہوئے، اور کتاب کہتی ہے کہ بے نظیر اپنی پہلی حکومت کے خاتمے پر بہت حیران تھیں۔ انہیں آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ انہیں برطرف کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ بعض اوقات حقیقت سے کس قدر بے خبر ہو سکتے ہیں نا؟ بالکل، وہ اپنے ارد گرد موجود خوشامدیوں کی وجہ سے زمینی حقائق کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ایک اور پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اور نواز شریف، ان کی کہانی تو اور بھی دلچسپ ہے۔ ان کے والد ان سے کافی مایوس تھے جب تک کہ پنجاب کے گورنر جنرل جیلانی خان نے انہیں سیاست میں متعارف نہیں کروایا۔ جی، اور ISI کے سابق سربراہ حمید گل تو فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ نواز شریف ہماری ایجنسی کی پیداوار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کتنا گہرا رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آتے ہیں، وہی بعد میں ان کے سب سے بڑے مخالف بن جاتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف خود کو مغل بادشاہ سمجھتے تھے، جبکہ ایک صحافی نے انہیں چھوٹا بدھا قرار دیا۔ لیکن ایاز امیر کا تبصرہ شاید سب سے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خاندان کی پہلی دلچسپی ہمیشہ اپنی کاروباری سلطنت کو بڑھانا تھی۔ سیاست اور طاقت اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ اور یہ نقطہ صرف شریف خاندان تک محدود نہیں ہے۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ جب سیاست کا مقصد عوامی خدمت کے بجائے ذاتی اور کاروباری مفادات کا تحفظ بن جائے تو ملک کا کیا بنے گا؟
اس سے ایک ایسا کلچر پیدا ہوا جہاں بدعنوانی کو ایک ضرورت سمجھا جانے لگا۔ بدعنوانی کو ضرورت یہ کیسے؟ کتاب میں اسکندر مرزا کی بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے، پاکستان کے پہلے صدر۔ جب انہیں معزول کیا گیا تو وہ لندن چلے گئے، جہاں ان کا انتقال انتہائی غربت کی حالت میں ہوا۔ ان کے پاس اپنے علاج تک کے پیسے نہیں تھے۔ بعد کے سیاستدانوں اور جرنیلوں نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے جب تک اقتدار میں ہو اپنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنا لو۔ تو یوں سمجھیں کہ بدعنوانی اقتدار سے باہر ہونے کی صورت میں ایک مالی انشورنس بن گئی۔ مطلب یہ کہ نظام کی خرابیوں نے لوگوں کو بدعنوان بننے پر مجبور کیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ جی، یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نکتہ ہے۔ کتاب صرف حکمرانوں پر الزام نہیں لگاتی، بلکہ اس پورے سسٹم کی خرابیوں کی نشاندہی کرتی ہے، جیسے سیاسی پولرائزیشن۔ پہلے یہ ضیاء کی میراث یعنی نواز شریف اور بھٹو کی میراث یعنی بے نظیر، ان کے درمیان ایک گہری ذاتی دشمنی تھی۔ اور بعد میں عمران خان کی آمد سے یہ تلخی اور بھی بڑھ گئی۔ بالکل، اور اس دشمنی کا نتیجہ اداروں کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ کتاب میں عمران خان کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس کے نظام یعنی تھانہ کچہری کو سیاسی مخالفین کو دبانے، انتخابات میں دھاندلی کرنے اور وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی سیاسی اوزار بن جائیں تو ملک کا پورا اخلاقی ڈھانچہ تباہ ہونے لگتا ہے۔ تو ہم نے ذاتی کہانیاں دیکھیں، فوجی اور سویلین حکمرانوں کا موازنہ کیا اور دیکھا کہ یہ سب کیسے پورے نظام کو کمزور کرتا ہے۔ اس سب کو ملا کر کتاب کا تعارف آخر میں کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا تعارف پاکستان کی قیادت کی ایک بہت مایوس کن تصویر پیش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حکمران، چاہے فوجی ہو یا سویلین، وردی میں ہو یا شیروانی میں، اس کا انداز حکومت آمرانہ ہی رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک سنگین اور پریشان کن نتیجہ ہے۔ بالکل، اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ اگر قیادت کا یہ نمونہ ایوب خان سے لے کر آج تک تقریباً ہر حکمران میں مشترک رہا ہے، تو کیا یہ مسئلہ صرف ان افراد کا ہے یا پھر اس نظام کا جس میں یہ رہنما کام کرتے ہیں؟ کیا یہ سسٹم ہی ایسا ہے جو ہر آنے والے کو اسی طرح کا رویہ اپنانے پر مجبور کر دیتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس چکر کو توڑنے کے لیے کس قسم کی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ یہ سوال کتاب کا تعارف ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں تلک دیواشر کی کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم کی۔ جی، اور خاص طور پر اس کے پہلے باب اینڈ آف دا راج، دا لاسٹ ایرا پر۔ بالکل، اور یہ باب بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ صرف ایک ہی دن کی کہانی بیان کرتا ہے نا؟ جی، صرف ایک دن، 26 فروری 1948۔ لیکن وہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ ہاں، وہ دن تھا جب آخری برطانوی فوجی دستہ پاکستان کی سرزمین سے رخصت ہو رہا تھا۔ صحیح، اور ہمارا مقصد یہاں صرف تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس ایک لمحے کی انسانی اور علامتی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ کیسے ایک فوجی پریڈ ایک نئے ملک کے آغاز اور ایک پرانے دور کے اختتام کا اتنا گہرا جذباتی منظر بن گئی۔ بالکل، کیونکہ تاریخ صرف بڑے سیاسی فیصلوں کا نام نہیں ہے۔ یہ باب ہمیں ایک ایک لمحے کے اندر چھپے انسانی جذبات تک لے جاتا ہے، جیسے کہ کراچی کی سڑکوں پر اس دن جو کچھ ہوا، لوگوں کا رد عمل، اور پھر وہ قائد اعظم کا ایک جملہ۔ جی، اور وہ آخری دھن جو بجائی گئی، یہ سب مل کر اس لمحے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ کون سی ریجمنٹ پاکستان سے سب سے آخر میں جائے گی؟ یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز تھا، ہے نا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جا رہا تھا اور اس پر باقاعدہ غور بھی ہوا۔ تو مقابلہ تھا اس پر؟ ایک طرح سے جی، آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے برِ صغیر سے جانے والی آخری ریجمنٹ فرسٹ سمرسیٹ لائٹ انفینٹری ہوگی جو بمبئی سے روانہ ہوئی۔ اچھا، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کراچی میں تعینات سیکنڈ بلیک واچ، جو ایک مشہور اسکاٹش ریجمنٹ تھی، ان سے صرف 2 دن پہلے یعنی 26 فروری کو روانہ ہوگی۔
تو تکنیکی طور پر وہ دوسری آخری ریجمنٹ تھی؟ بالکل، لیکن پاکستان کی سرزمین سے جانے والی وہ آخری ریجمنٹ بن گئی، اور اس طرح پاکستان کو اپنا ایک الگ یادگار الوداعی لمحہ مل گیا۔ اور اسی لمحے کو کتاب میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ 26 فروری کی صبح کراچی کی سڑکوں پر ایک شاندار پریڈ کا منظر۔ جی، ایمپریس مارکیٹ سے ایلفنسٹن سٹریٹ تک کا مارچ۔ کتاب میں لکھا ہے اڑتے ہوئے پرچم، چڑھی ہوئی سنگینیں اور پائپ اور ڈرم کی دھنیں، مطلب ایک بہت ہی شاندار اور منظم منظر ہوگا یہ۔ یقیناً ایک ایسا منظر جو برطانوی راج کی فوجی طاقت اور نظم و ضبط کی پوری علامت تھا۔ لیکن پھر قدرت نے اس منظر میں اپنا ایک رنگ شامل کر دیا۔ بارش؟ جی، مارچ کے دوران اچانک شدید بارش شروع ہو گئی، اتنی تیز کہ فوجی سر سے پاؤں تک بھیگ گئے۔ تو کیا وہ رک گئے؟ مارچ روک دیا گیا؟ نہیں، یہی تو بات ہے، مارچ جاری رہا، بھیگتے ہوئے، پانی میں چھپاکے کرتے ہوئے وہ اسی نظم و ضبط کے ساتھ چلتے رہے۔ واہ! ایک طرف تو یہ ان کی ٹریننگ اور روایات کا مظہر تھا، لیکن اس بارش نے اس لمحے کو اور بھی ڈرامیٹک اور کسی حد تک اداس بنا دیا۔ جیسے آسمان بھی اس الوداعی پر رو رہا ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس نے ایک رسمی پریڈ کو ایک ناقابل فراموش منظر میں بدل دیا۔ بارش میں مارچ کرنا تو ایک بات ہے، لیکن اصل کہانی تو لوگوں کے رد عمل میں ہے۔ کتاب کے مطابق بٹالین کے کمانڈر نیول بلیئر نے جو کچھ دیکھا وہ بالکل ویسا نہیں تھا جس کی انہیں توقع تھی۔ ان کی توقع شاید یہ تھی کہ لوگ یا تو لاتعلق رہیں گے یا شاید آزادی کا جشن مناتے ہوئے کوئی طنزیہ نعرے لگائیں گے۔ جی، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ سڑکوں کے دونوں طرف لوگوں کا ایک سمندر تھا، ایک بہت بڑا ہجوم۔ اور وہ نعرے لگا رہے تھے۔ ہاں، پرجوش نعرے لگا رہے تھے، لیکن یہ نعرے مخالفت میں نہیں بلکہ شاید احترام میں تھے۔ رش اتنا تھا کہ پولیس کو فوجیوں کے لیے راستہ صاف کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اور کمانڈر بلیئر نے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا جو واقعی حیران کن ہے۔ انہوں نے پگڑی پہنے بوڑھے پٹھانوں کو برطانوی پرچم یعنی یونین جیک کو سلام کرتے دیکھا۔ جی، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جن لوگوں نے شاید اپنی پوری زندگی انگریزوں کے خلاف مزاحمت میں گزاری ہو، وہ ان کی رخصتی پر ان کے جھنڈے کو سلام کیوں کر رہے تھے؟ یہی اس کہانی کا سب سے پیچیدہ اور دلچسپ پہلو ہے۔ اس رد عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ جیسے کہ ایک تو یہ کہ عام آدمی کے لیے شاید یہ فوج سیاستدانوں سے الگ تھی، یہ ایک پیشہ ور منظم قوت تھی، اور لوگ شاید اس کے نظم و ضبط کا احترام کر رہے تھے۔ دوسرا، شاید یہ ایک پورے دور کے خاتمے کا احساس تھا، ایک ایسی دنیا جو اچھی ہو یا بری مگر جانی پہچانی تھی، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی تھی۔ تو یہ غصے یا نفرت سے زیادہ ایک تاریخی مومنٹ کا احترام تھا۔ مطلب یہ کہ عوام کے جذبات کبھی بھی سیاہ اور سفید نہیں ہوتے۔ بالکل۔ یہ مارچ آخرکار گورنر جنرل ہاؤس پہنچتا ہے، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح خود ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں جو ہوا وہ شاید اس دن کا سب سے حیران کن لمحہ تھا۔ جی، بٹالین نے گورنر جنرل ہاؤس کے باہر پوزیشن لی اور قائد اعظم کو رائل سلیوٹ یعنی شاہی سلامی پیش کی۔ اور پھر جناح نے تقریر کی۔ انہوں نے ایک مختصر الوداعی تقریر کی، لیکن تقریر کے دوران کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو چونکا دیا۔ جناح، جو ہمیشہ اپنے جذبات پر سخت قابو رکھنے کے لیے مشہور تھے، جو کبھی ذاتی احساسات کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بالکل، ایک لمحے کے لیے ان کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے کمانڈر بلیئر کی طرف مڑ کر ایک بہت ہی ذاتی بات کہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کبھی کسی برطانوی ریجیمنٹ سے شاہی سلامی کا حقدار بنوں گا۔ کمانڈر بلیئر نے بعد میں لکھا کہ یہ ایک بہت عجیب معاملہ تھا۔ وہ خود بھی تھوڑا گھبرا گئے۔ جناح کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے اس رسمی کارروائی کو ایک گہرے انسانی لمحے میں بدل دیا۔ جناح جو ہمیشہ اتنے کنٹرول میں رہتے تھے، ان کے منہ سے ایسی بات نکلنا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس ایک جملے میں کتنی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ ایک ایسے رہنما کے انسانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اسی سلطنت کے خلاف قانونی اور سیاسی جنگ لڑی تھی، اور اب وہ اسی سلطنت کی فوج سے سلامی وصول کر رہے تھے۔ جی، یہ جملہ آزادی کی جدوجہد کی پیچیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی پتہ کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ ایک ذاتی لمحہ بھی تھا، جہاں تاریخ ایک فرد کی زندگی میں مجسم ہو کر سامنے آ گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناح کے لیے یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی بھر کی جدوجہد کا ایک جذباتی اور ذاتی اختتام تھا۔ بالکل ٹھیک۔ گورنر جنرل ہاؤس کی اس تقریب کے بعد بٹالین اپنے آخری پڑاؤ
یعنی کیماڑی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں کیا انتظامات تھے؟ بندرگاہ پر ایک مکمل فوجی الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں بھی عوام کا بڑا ہجوم تھا، اچھا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ وہاں پاکستان آرمی کی بلوچ اور پنجاب ریجیمنٹ کے بینڈز بھی موجود تھے۔ انہوں نے مل کر پرفارم کیا؟ جی، انہوں نے مل کر اسکاٹش ریجیمنٹ کے پائپ اور ڈرم بجائے۔ یہ بھی ایک علامتی منظر تھا، ہے نا؟ ہاں، کہ نئے ملک کے فوجی پرانے حکمرانوں کی فوجیوں کو ان کی اپنی دھنوں پر الوداع کہہ رہے تھے۔ صحیح۔ پھر برطانوی پرچموں کو آہستہ آہستہ جہاز ایمپائر ہیلائیڈیل کی سیڑھیوں پر لے جایا گیا، جو انہیں واپس برطانیہ لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اور پھر وہ آخری دھن بجائی گئی، جو شاید اس پورے دن کی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے۔ بلا شبہ اس لمحے کو مزید گہرا اور ناقابل فراموش بنانے کے لیے پاکستانی بینڈز نے جو آخری دھن بجائی وہ تھی ول یو نو کم بیک اگین۔ ایک منٹ، کیا تم واپس نہیں آؤ گے؟ جی، یہ کون بجوا رہا تھا؟ ایک ملک جو ابھی ابھی آزاد ہوا ہے، وہ اپنے سابق حکمرانوں کو ایک ایسے گیت کے ساتھ الوداع کہہ رہا ہے جو واپسی کی التجا کر رہا ہے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ناقابل یقین لیکن سچ، اور اس گانے کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اچھا، یہ دراصل اسکاٹ لینڈ کے جیکبائٹس کا ایک جذباتی گیت تھا۔ جیکبائٹس وہ لوگ تھے جنہوں نے 18ویں صدی میں برطانوی تخت کے لیے ایک ناکام بغاوت کی تھی۔ اوہ، تو یہ باغی گیت تھا۔ ایک طرح سے جی، بغاوت کی ناکامی کے بعد ان کے رہنما کو فرار ہونا پڑا، اور یہ گانا اسی کی یاد میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بول کچھ یوں ہیں: Will you know come back again? Will you know come back again? Better Lord you canna be. Will you know come back again? یعنی کیا تم واپس نہیں آؤ گے تو تم سے بہتر محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس گانے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ بینڈ کی پلے لسٹ میں بس ایک اداس دھن تھی اور اس کا کوئی گہرا مطلب نہ ہو۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب میں شامل اقبال آخوند کا تبصرہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ بلوچ اور پنجاب ریجیمنٹ کے بینڈ بجانے والوں کو یا وہاں موجود ہجوم کو اس گانے کے انگریزی الفاظ یا اس کی تاریخی اہمیت کا علم ہو۔ وہ تو بس ایک دھن بجا رہے تھے جو انہیں موقع کے لیے مناسب لگی۔ جی، ایک اداس اور خوبصورت دھن، لیکن تاریخ میں اکثر علامتی لمحات اتفاق سے ہی جنم لیتے ہیں۔ چاہے یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا نہیں، اس انتخاب نے اس لمحے کو ایک ایسی ناقابل یقین ستم ظریفی عطا کر دی جو آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ اس پورے دن کے ملے جلے جذبات کا نچوڑ تھا: احترام، اداسی اور الوداع۔ صحیح کہا۔ اور اس کہانی کا آخری منظر بھی اتنا ہی جذباتی ہے۔ جب جہاز نے بندرگاہ چھوڑی تو جہاز پر سوار فوجیوں کا کیا حال تھا؟ کمانڈر بلیئر کی اہلیہ ایزابل، جو پہلے ہی جہاز پر سوار تھیں، انہوں نے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی جہاز نے ساحل چھوڑا اور کراچی کی روشنیاں مدھم پڑنے لگیں، انہوں نے ڈیک پر کھڑے اسکاٹش فوجیوں کو دیکھا، وہ سخت جان فوجی جنہوں نے شاید جنگیں دیکھی ہوں گی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ واہ، یہ تو پوری کہانی کو ایک بہت ہی انسانی سطح پر لے آتا ہے۔ بالکل، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ لمحہ صرف ایک سیاسی یا فوجی واقعہ نہیں تھا، بلکہ گہرے انسانی جذبات کا مظہر تھا۔ ان فوجیوں کے لیے یہ اپنی 96 سالہ خدمات کا خاتمہ تھا، ایک ایسی سرزمین کو چھوڑنے کا لمحہ تھا جسے شاید ان میں سے کئی اپنا گھر سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف ساحل پر کھڑے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک نئے دور کے آغاز کا لمحہ تھا۔ ایک ایسا آغاز جو غصے یا نفرت سے نہیں، بلکہ باہمی احترام، اداسی اور فخر کے انوکھے امتزاج کے ساتھ ہوا۔ جی، تو آخر میں یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ تاریخ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ برطانوی راج کا یہ اختتام کسی ڈرامائی تصادم یا تلخی پر نہیں ہوا، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ، باوقار اور جذباتی الوداع پر ہوا۔ اس میں جانے والوں کے آنسو بھی تھے اور پیچھے رہ جانے والوں کا احترام بھی۔ اور یہ واقعہ پاکستان کی ابتدائی شناخت پر برطانوی ورثے کے اثرات کو بھی ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل، یہ کوئی سادہ غلامی سے نجات کا بیانیہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی الوداعی تقریب تھی جس میں برطانوی فوجی روایات بھی تھیں اور نیا پاکستانی فخر بھی۔ یہ ایک طرح سے نئے ملک کے اپنے ماضی اور مستقبل کے ساتھ تعلقات کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جی، ایک ایسا رشتہ جو مخالفت پر نہیں بلکہ تاریخ کی پیچیدگیوں کو تسلیم کرنے پر قائم تھا۔ یہ واقعہ جو متضاد جذبات سے بھرا ہوا تھا،
فخر، اداسی، احترام، راحت نئی ریاست پاکستان کی اولین شناختی علامتوں میں سے ایک تھا۔ یہ پیچیدہ الوداعی تقریب، جس میں برطانوی روایت اور پاکستانی فخر کا امتزاج تھا، اس نے کس طرح نئے ملک کے اپنے ماضی اور مستقبل کی شناخت کے ساتھ تعلقات کی بنیاد رکھی ہوگی۔ خوش آمدید۔ اب ہم کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم کو کھنگال رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری توجہ ہے باب نمبر 2، محمد علی جناح قائد اعظم پر۔ جی، ہمارا مقصد صرف ان کی سیاست پر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم فراہم کردہ مواد میں سے ان کہانیوں کو جاننا چاہتے ہیں جو ان کی شخصیت کے وہ پہلو دکھاتی ہیں جن پر کم بات ہوتی ہے۔ بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کے اس عظیم الشان لقب کے پیچھے جو ایک انسان تھا، اس کی ایک جھلک دیکھی جائے۔ صحیح۔ یہ مواد ہمیں ان کی زندگی کے آخری ایام، ان کے ذاتی تعلقات اور اصولوں کی کشمکش کے بارے میں ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جو سرکاری تاریخ کی کتابوں سے بہت مختلف، زیادہ پیچیدہ اور کہیں زیادہ انسانی ہے۔ تو چلیں پھر ایک بہت ہی علامتی منظر سے آغاز کرتے ہیں۔ 26 فروری 1948، کراچی کی بندرگاہ۔ جی، آخری برطانوی فوجی ریجیمنٹ سیکنڈ بلیک واچ وہاں سے رخصت ہو رہی ہے۔ مواد میں لکھا ہے کہ اس دن شدید بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سڑکوں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ یہ منظر اپنے آپ میں تاریخی ہے، لیکن اس کی سب سے دلچسپ بات جناح کا رد عمل ہے۔ اچھا۔ جب وہ ریجیمنٹ گورنر جنرل ہاؤس کے سامنے سے گزری اور انہیں رائل سلوٹ پیش کیا تو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ اوہ۔ انہوں نے ریجیمنٹ کے کمانڈر سے کہا، مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ میں کسی برطانوی ریجیمنٹ سے رائل سلوٹ کا حقدار بنوں گا۔ ایک منٹ، یہ کوئی عام سلامی تو نہیں تھی، ہے نا؟ رائل سلوٹ تو… یہ تو تاج برطانیہ کے نمائندوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ اچھا۔ اس ایک لمحے میں جناح کو اپنی پوری جد و جہد کا جیسے پھل ملتا نظر آیا۔ صحیح۔ کل کے باغی کو آج وہی فوج شاہی سلامی دے رہی تھی جس کی حکومت کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ تو یہ صرف ایک سیاسی فتح نہیں تھی، یہ ایک گہری ذاتی توثیق تھی۔ اور اس منظر کو مزید گہرا بنانے کے لیے پاکستانی ریجیمنٹ کے بینڈ نے ایک الوداعی دھن بجائی، ول جی نو کم بیک اگین۔ ہاں، یہ کتنا عجیب اور معنی خیز انتخاب ہے۔ ایک طرف الوداع کہا جا رہا ہے، دوسری طرف واپس آنے کی امید دلائی جا رہی ہے۔ بالکل۔ یہ اس پورے رشتے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی پیچیدگی ہمیں ان کی ذاتی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ عوامی سطح پر وہ ایک دور ختم کر رہے تھے، لیکن ذاتی سطح پر ان کی زندگی میں کئی کہانیاں ابھی چل رہی تھیں۔ یہ جو جذباتی لمحے کا آپ نے ذکر کیا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ عام طور پر ان کی تصویر ایک بہت ہی سنجیدہ، سخت اور غیر جذباتی لیڈر کی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ مواد بتاتا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں جذبات کی شدید لہریں موجود تھیں، خاص طور پر جب بات ان کی اہلیہ رتی جناح کی آتی ہے۔ رتی جناح کی کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ وہ بمبئی کے ایک انتہائی امیر پارسی خاندان سے تھیں اور جناح سے 22 سال چھوٹی تھیں۔ 22 سال؟ جی۔ ان کے والد سر ڈنشا پیٹٹ اس رشتے کے اتنے خلاف تھے کہ انہوں نے عدالت سے حکم امتناعی بھی لے لیا تھا کہ جناح ان کی بیٹی سے دور رہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جناح سے شادی کر لی۔ ہاں۔ اور وہ صرف جناح کی بیوی نہیں تھیں، بلکہ خود بھی ایک بہت مضبوط اور آزاد شخصیت کی مالک تھیں۔ جی ہاں، اور اس کی بہترین مثال بمبئی کے گورنمنٹ ہاؤس کا وہ مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ایک پارٹی میں گورنر کی اہلیہ لیڈی ولنگٹن نے رتی کے لباس پر اعتراض کیا، جو ان کے خیال میں کچھ زیادہ ہی جدید تھا۔ اوہو۔ اس پر جناح نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ فوراً اپنی بیوی کے دفاع میں کھڑے ہوئے، انہیں ڈائننگ روم سے باہر لے گئے اور پھر کبھی گورنمنٹ ہاؤس قدم نہیں رکھا۔ یعنی انہوں نے بمبئی کے گورنر کی بیوی کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ غلط پر ہے اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس مضبوط رشتے کا انجام بہت المناک تھا۔ بہت۔ رتی صرف 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کا آخری خط جو انہوں نے جناح کے نام لکھا، وہ بہت دل دکھانے والا ہے۔ کیا لکھا تھا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا، ڈارلنگ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اور اگر میں نے تم سے تھوڑا کم پیار کیا ہوتا تو شاید میں تمہارے ساتھ رہ پاتی۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ ذرائع میں ان کی موت کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟
سرکاری طور پر تو بیماری کا ذکر ہے، لیکن مواد میں ایک قریبی دوست کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی موت نیند کی گولیوں کی زیادہ مقدار لینے سے ہوئی، جو ممکنہ طور پر خودکشی کی طرف اشارہ ہے۔ اوہ، اس واقعے نے جناح کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو عوامی سطح پر کبھی اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے تھے، اپنی بیوی کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یہ سن کر تو قائد کی ایک بالکل مختلف تصویر ذہن میں آتی ہے، ایک ایسا شخص جو عوامی طور پر فولاد کی طرح مضبوط تھا لیکن اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا۔ جی، اس دکھ میں ان کا سہارا کون تھا؟ یقیناً ان کی بہن فاطمہ جناح کا کردار یہاں بہت اہم ہوگا۔ بلا شبہ فاطمہ جناح ان کی زندگی کا محور تھیں۔ وہ ان کے گھر، ان کی صحت، ہر چیز کا خیال رکھتیں، اور جناح ان پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ وہ ان کی سب سے بڑی طاقت اور حمایتی تھی۔ لیکن جناح کی وفات کے بعد سب کچھ ڈرامائی طور پر بدل گیا ہے نا؟ بالکل بدل گیا۔ فاطمہ جناح کے ساتھ سلوک یکسر مختلف تھا۔ بالکل۔ ایک بہت ہی چونکا دینے والا واقعہ ریڈیو پاکستان پر ان کی تقریر کا ہے، جب انہوں نے قوم سے خطاب کرنا شروع کیا اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت پر تنقید کی، ہاں، تو ذرائع کے مطابق ان کی تقریر کو بیچ میں ہی کاٹ دیا گیا۔ مادر ملت کی آواز کو خاموش کرا دیا گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن اس سے بھی سنگین الزامات تو انہوں نے اپنی کتاب مائی بردر میں لگائے ہیں، جن کے کچھ حصے سینسر کر دیے گئے۔ جی، اور وہ حصے پاکستان کی ابتدائی تاریخ پر بہت سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ مثلاً وہ لکھتی ہیں کہ جب جناح زیارت میں شدید بیمار تھے تو کئی بڑے رہنما ان سے ملنے صرف یہ دیکھنے آتے تھے کہ ان میں کتنی زندگی باقی ہے۔ کیا واقعی؟ جی، وہ شبہ ظاہر کرتی ہیں کہ جناح کے کئی قریبی ساتھی ان کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑا الزام تو کراچی ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جاتے ہوئے ایمبولینس کے خراب ہونے کے واقعے پر ہے۔ ہاں، فاطمہ جناح اسے محض ایک غفلت نہیں بلکہ ایک سازش سمجھتی تھیں۔ وہ اسے کبھی قبول نہیں کر پائیں۔ ملک کا بانی شدید بیماری کی حالت میں ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور اسے لے جانے والی فوجی ایمبولینس راستے میں پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے تک؟ تقریباً 1 گھنٹہ وہ شدید گرمی اور مکھیوں کے بیچ بے بسی سے دوسری گاڑی کا انتظار کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی لاپرواہی ہے جو آج بھی ناقابل فہم ہے۔ یہ جو ذاتی اور عوامی زندگی میں فرق کی بات ہے، یہ ہمیں ایک اور جگہ بھی نظر آتی ہے، خاص طور پر جب بات ان کی جائیداد کی ہو۔ جی، وہ اپنے بامبے اور دہلی کے گھروں سے بہت جذباتی طور پر وابستہ تھے۔ بہت زیادہ، خاص طور پر بمبئی کے ساؤتھ کورٹ ہاؤس سے۔ جب ہندوستان کی حکومت نے اس گھر کو اپنی تحویل میں لینے کا سوچا تو وزیر اعظم نہرو نے ذاتی دلچسپی لی۔ نہرو نے؟ جی، نہرو نے۔ انہوں نے ہندوستان کے ہائی کمشنر کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ جناح سے مل کر ان کی خواہشات معلوم کریں کہ وہ اس گھر کا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی دشمن ملک کا وزیر اعظم بھی ان کی ذاتی املاک کے لیے حساسیت دکھا رہا تھا۔ لیکن اسی کے برعکس ایک اور کہانی بھی ہے۔ جی، اور وہ تضاد بہت دلچسپ ہے۔ کراچی میں ایک ہندو تاجر تھے، شیو رتن موہٹا۔ موہٹا پیلس والے؟ بالکل۔ ان کا شاندار محل موہٹا پیلس حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ جب انہوں نے جناح سے ملاقات کی اور اپنا محل واپس کرنے کی درخواست کی تو جناح نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا، یہ ریاست کا معاملہ ہے، اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ حیران کن ہے، ایک طرف اپنے گھر کے لیے نہرو سے بات کرنے پر آمادگی، دوسری طرف ایک شہری کی درخواست پر مکمل غیر جانبداری۔ اور یہی نکتہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے۔ ایک طرف رچی کے معاملے میں وہ گورنر سے ٹکر لے لیتے ہیں، اپنے گھر کے لیے حساس ہیں، لیکن دوسری طرف موہٹا کے لیے وہ ایک سخت غیر ذاتی ریاست کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں ذاتی اور عوامی ذمہ داریوں کے بیچ ایک بہت واضح لکیر تھی۔ بہت واضح اور سخت لکیر تھی۔ وہ اصول جو ریاست پر لاگو ہوتے تھے وہ ذاتی معاملات پر لاگو نہیں ہوتے تھے۔ ان کا یہ ذاتی اور عوامی اصولوں کو الگ رکھنے کا انداز کیا ان کی سیاست میں بھی نظر آتا تھا؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ مسلم لیگ کو بھی اسی غیر ذاتی نظر سے دیکھتے تھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب ہمیں ان کے ایک کال سے ملتا ہے۔ انہوں نے ایک بار اسکندر مرزا سے کہا، کس نے کہا کہ مسلم لیگ نے ہمیں پاکستان دیا؟ اچھا، میں پاکستان لایا اپنے اسٹینوگرافر کے ساتھ۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ وہ پوری تحریک کو اپنی ذات کا ہی کارنامہ سمجھتے تھے۔ یہ ان کے غیر معمولی اعتماد اور شاید اس حقیقت کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ وہ خود کو اس تحریک کا واحد اور مرکزی محرک سمجھتے تھے۔ ان کے لیے مسلم لیگ ایک آلہ تھی،
مقصد وہ خود تھے۔ صحیح۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے جب پاکستان کا نام وضع کرنے والے چودھری رحمت علی ان سے ملے۔ انہوں نے جناح پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے مطالبے کا فوری اعلان کریں۔ اور جناح کا جواب کیا تھا؟ جناح نے انہیں ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میرے پیارے لڑکے، جلدی مت کرو، پانی کو بہنے دو، وہ اپنی سطح خود تلاش کر لے گا۔ واہ یہ ان کی سیاسی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے تھے اور کسی نظریاتی جوش میں آ کر فیصلے نہیں کرتے تھے۔ لیکن چودھری رحمت علی کے لیے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ جب وہ 1948 میں پاکستان آئے تو انہیں یہاں شدید مایوسی ہوئی۔ جی۔ اور ذرائع کے مطابق انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ بعد میں کیمبرج میں گمنامی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ بالکل۔ یہ بتاتا ہے کہ تحریک کے نظریاتی بانی اور عملی شکل دینے والے رہنما میں اکثر فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری دنوں کی طرف آتے ہیں جو المیہ اور تنازعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ جی۔ جب انہیں 11 ستمبر 1948 کو شدید بیماری کی حالت میں کوئٹہ سے کراچی لایا گیا تو ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے کوئی بڑا سرکاری اہلکار موجود نہیں تھا، صرف ان کا ملٹری سیکرٹری وہاں تھا۔ ملک کے بانی کے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سراسر غفلت لگتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کراچی کے ایڈمنسٹریٹر اور انسپکٹر جنرل پولیس دونوں کو ان کی آمد کی اطلاع تک نہیں دی گئی تھی۔ اچھا۔ جب بعد میں لیاقت علی خان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صرف ملٹری سیکرٹری کو اس کا علم تھا اور ایمبولینس کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو محض غفلت سے کہیں زیادہ سنگین نظر آتی ہے، خاص طور پر فاطمہ جناح کے الزامات کی روشنی میں۔ تو آج ہم نے جو مواد دیکھا اس سے قائد-اعظم کی ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جو سرکاری تاریخ سے کہیں زیادہ گہری، پیچیدہ اور انسانی ہے۔ بالکل۔ ایک طرف برطانوی راج کے خاتمے پر جذباتی ہونے والا رہنما، دوسری طرف اپنی بیوی کے غم میں ٹوٹا ہوا شوہر، اور ایک ایسا بھائی جس کی موت کے حالات پر اس کی اپنی بہن کو گہرے شکوک تھے۔ اور یہ کہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریخ صرف بڑے سیاسی فیصلوں اور تقاریر سے نہیں بنتی۔ ایک لیڈر کی ذاتی زندگی، اس کے جذباتی اتار چڑھاؤ، اس کے تعلقات اور اس کے اندرونی تضادات بھی اس کی میراث کو تشکیل دیتے ہیں۔ صحیح۔ جناح کے آخری ایام عظمت اور المیہ کا ایک غیر معمولی امتزاج تھے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ کے عظیم کردار بھی آخرکار گوشت پوشت کے انسانی ہوتے ہیں۔ ان ذرائع کی روشنی میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر فاطمہ جناح کی آواز کو دبایا نہ جاتا اور ان کی کتاب بغیر سینسر کے شائع ہوتی تو پاکستان کی ابتدائی تاریخ کی داستان آج کتنی مختلف ہوتی۔ اور یہ بھی کہ ایک لیڈر کی ذاتی زندگی کے وہ پہلو جنہیں اکثر تاریخ کے حاشیے پر دھکیل دیا جاتا ہے، ان کی عوامی میراث اور ان کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے دراصل کتنے اہم ہیں۔ اب ہم کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم کے باب نمبر 3.1 ایوب خان اول نامعلوم پانیوں میں اور باب 3.2 ایوب خان دوم 1965 ایک پل جو بہت دور تھا کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور اس گفتگو کا مقصد ایوب خان کے پورے دور حکومت کو سمجھنا ہے، مطلب ان کے اقتدار میں آنے سے لے کر 1965 کی جنگ اور پھر ان کے زوال تک۔ بالکل، اور ہم کتاب کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیسے چند بڑے فیصلوں اور شاید اسے بھی بڑی غلط فہمیوں نے نہ صرف ایوب خان کی حکومت بلکہ پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور ایوب خان کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی شخصیت کو دیکھنا ہوگا۔ وہ پاکستان آرمی کے 10ویں سینئر ترین آفیسر تھے۔ 10ویں؟ مطلب وہ تو بالکل بھی لائن میں نہیں تھے۔ بالکل نہیں، اور ان کا کیریئر بھی کوئی بے داغ نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہیں برما کے محاذ سے حکمت عملی میں کمزوری کی بنیاد پر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا افسر جسے محاذ سے واپس بھیجا گیا ہو، وہ ملک کا پہلا فوجی حکمران اور کمانڈر ان چیف کیسے بن گیا؟ یہ تو قسمت کا کھیل لگتا ہے۔ قسمت کا بہت بڑا ہاتھ تھا، شاید تاریخ کا سب سے بڑا کیا ہوتا اگر والا لمحہ۔ ذرائع کے مطابق اگلے کمانڈر ان چیف کے لیے تو نام تقریباً طے تھا، جنرل افتخار خان کا۔ اچھا جی، جو بہت ہی قابل افسر مانے جاتے تھے، لیکن پھر ایک فضائی حادثہ ہوا جس میں وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ان کی موت نے ایوب خان کے لیے راستہ کھول دیا؟ بالکل صاف کر دیا۔
ایک دم، اور یہیں سے ان کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو ان کے پورے دور پر حاوی رہا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ وہ نیپولین جیسے جنگی کمانڈر نہیں تھے، مطلب میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے؟ نہیں، وہ ایک بہترین مینیجر تھے، ایک ایڈمنسٹریٹر۔ فائلوں، منصوبوں اور انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اور شاید یہی انتظامی صلاحیتیں تھیں جنہوں نے اسکندر مرزا کو متوجہ کیا۔ جب انہوں نے ملک میں مارشل لا لگانے کا فیصلہ کیا تو ایوب خان کو ہی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ جی، لیکن یہ شراکت داری زیادہ دیر نہیں چلی۔ کتنی دیر؟ صرف 20 دن۔ ایوب خان نے بھانپ لیا تھا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، انہوں نے اسکندر مرزا کو موصول کر دیا اور اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اور اسکندر مرزا کا کیا ہوا؟ یہاں سے ان کی زندگی کا ایک بہت ہی المناک اور عبرتناک باب شروع ہوتا ہے۔ انہیں ملک بدر کر کے لندن بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے بڑی کسپرسی میں زندگی گزاری۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو ملک کا صدر تھا اسے اپنے ہی ملک میں دفن ہونے کی جگہ نہ ملے۔ جی بالکل، جب لندن میں ان کا انتقال ہوا تو ایوب حکومت نے ان کی میت پاکستان لانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تو ایران کے شاہ تھے جنہوں نے مداخلت کی۔ اچھا۔ اور انہیں تہران میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کروایا۔ اس واقعے سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کافی شرمندگی بھی ہوئی۔ دوسری طرف ایوب خان نے اقتدار میں آ کر اپنی پوزیشن خوب مضبوط کی، خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مشورہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ اس طرح وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد 5 اسٹار جنرل بن گئے۔ اور ان کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ بھی بالکل واضح تھا۔ پہلے دن سے ہی اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس میں ان کا مشہور جملہ تھا کہ اس ملک میں صرف ایک سفارت خانہ اہمیت رکھتا ہے، امریکی سفارت خانہ۔ لیکن اس مضبوط حکمران کی شبیہ کے پیچھے کچھ دلچسپ واقعات بھی ملتے ہیں کتاب میں، جو ان کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل، جیسے ان کا ماسکو کا دورہ۔ وہاں روسیوں نے مٹی کے کبوتروں پر نشانے بازی کا ایک مقابلہ رکھا۔ اچھا۔ ایوب خان، جو خود کو بڑا شکاری سمجھتے تھے، 10 میں سے صرف 1 نشانہ لگا پائے، جبکہ روسی وزیر خارجہ گرومیکو نے 10 میں سے 9 نشانے لگا دیے۔ یہ تو بڑی سبکی ہوئی ہوگی۔ اور پھر وہ کرسٹین کیلر کا مشہور سکینڈل جس نے برطانوی حکومت ہلا دی تھی، اس میں بھی ان کا نام آیا۔ جی، اس میں بھی ان کا نام آیا۔ تو یہ ایک تضاد نظر آتا ہے، ایک طرف مضبوط حکمران کی شبیہ، دوسری طرف یہ سب کچھ۔ شاید یہ طاقت کا غرور تھا یا ایک ایسی خود اعتمادی جو حقیقت سے تھوڑی دور تھی۔ اور یہی خود اعتمادی، یہی حقیقت سے دوری شاید 1965 کی جنگ کی وجہ بنی۔ بالکل، اس جنگ کی تمہید تو رن آف کچھ کے تنازع میں ہی بند گئی تھی۔ کیسے؟ 1965 کے شروع میں رن آف کچھ میں پاکستانی فوج نے کچھ کامیابیاں حاصل کی، لیکن ہمارے میڈیا نے ان کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ پوری قوم اور شاید فوج کی قیادت بھی یہ سمجھ بیٹھی کہ بھارتی فوج بہت کمزور ہے۔ ایک خود فریبی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جی، ایوب خان نے شاہ ایران کے سامنے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ پاکستانی فوج تربیت میں انڈین آرمی سے کم از کم 5 سال آگے ہے۔ اور اسی سوچ نے پھر آپریشن جبرالٹر کو جنم دیا، وہ خفیہ آپریشن جس کا منصوبہ بھٹو اور عزیز احمد جیسے لوگوں نے بنایا تھا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے فارن آفس کو اس پورے منصوبے سے مکمل طور پر لا علم رکھا گیا۔ یہ منصوبہ تھا کیا؟ اس کی بنیاد کن مفروضوں پر تھی؟ اس کی بنیاد 2 بہت بڑی غلط فہمیوں پر تھیں۔ پہلا یہ کہ جیسے ہی پاکستانی فوجی کشمیر میں داخل ہوں گے، کشمیری عوام بھارت کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ بھارت کسی بھی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے بین الاقوامی سرحد عبور نہیں کرے گا۔ یہ تو انٹیلیجنس کی بنیاد پر بنے منصوبے نہیں لگتے، یہ تو امیدوں پر مبنی ایک بہت بڑا جوا لگتا ہے۔ اور یہ دونوں اندازے تباہ کن حد تک غلط ثابت ہوئے۔ کشمیری عوام نے کوئی بغاوت نہیں کی، الٹا کئی جگہوں پر انہوں نے ہی تراندازوں کو پکڑوا دیا۔ اور بھارت نے سرحد عبور کر لی؟ جی، نہ صرف عبور کی بلکہ سیدھا لاہور کی طرف پیش قدمی کر دی۔ یہاں سے جنگ کے دوران ہونے والی غلطیوں کا ایک ناقابل یقین سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کتاب کے مطابق لاہور پر حملے کی خبر ایوب خان کو ایک فضائیہ کے افسر نے صبح 4 بجے فون کر کے دی۔ جی، اور جب صدر ایوب نے فوراً آرمی چیف جنرل موسیٰ خان کو فون کیا تو ان کا جواب تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، سر، میں نے بھی اس بارے میں کچھ سنا ہے، لیکن میں ابھی تصدیق کا انتظار کر رہا ہوں۔
ایک منٹ، کیا ملک پر حملہ ہو چکا ہے؟ دشمن آپ کے بڑے شہر کی طرف بڑھ رہا ہے اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی سنا ہے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس سے آپ اس وقت کمان اینڈ کنٹرول کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتی ہیں، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ جب ایوب خان نے ہنگامی میٹنگ میں ISI کے ڈائریکٹر جنرل سے پوچھا کہ بھارت کا واحد آرمرڈ ڈویژن کہاں ہے، تو ان کا جواب تھا، کیا جواب تھا؟ جناب صدر، ہمیں معلوم نہیں۔ مطلب ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کو دشمن کی سب سے بڑی اسٹرائک فورس کا علم ہی نہیں تھا؟ یہ تو ناکامیوں کی ایک پوری زنجیر لگتی ہے۔ بالکل، انٹیلیجنس سے لے کر وسائل کی منصوبہ بندی تک۔ عالم یہ تھا کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے والے آرمر پیئرسنگ گولوں کی بجائے ہائی ایکسپلوزیو گولہ بارود درآمد کر لیا گیا، جو ٹینکوں کے خلاف تقریباً بیکار تھا۔ اور تینوں افواج میں رابطے کا کیا حال تھا؟ شدید فقدان۔ بحریہ اور فضائیہ کو فوج کے آپریشنل منصوبوں کے بارے میں تقریباً کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ فضائیہ کو تو یہ کہہ کر تسلی دی گئی تھی کہ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیوں بلا؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بھارت جوابی حملہ کرے گا ہی نہیں۔ اس پورے منظرنامے میں پروپیگنڈے نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ ریڈیو پر فتوحات کی کہانیاں، نور جہاں کے نغمے، عوام کو تو لگ رہا تھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ اور یہی پروپیگنڈا بالآخر ایوب خان کے گلے پڑ گیا۔ جب جنگ بندی ہوئی اور تاشقند میں معاہدہ ہوا تو عوام کے لیے یہ ایک صدمہ تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دہلی فتح کرنے والے ہیں، اور یہاں جنگ بندی ہو گئی۔ تو انہوں نے اسے ایک جیتی ہوئی جنگ میز پر ہارنے کے مترادف سمجھا۔ بالکل، اور اس نے ایوب خان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور تاشقند میں بھٹو نے اپنا سیاسی کھیل کھیلا۔ جی، انہوں نے پہلے تو ایوب خان کو بھارتی وزیر اعظم شاستری سے اکیلے ملنے سے روکنے کی کوشش کی۔ پھر جب معاہدہ ہو گیا تو بڑی چالاکی سے خود کو اس فیصلے سے الگ کر لیا۔ یہ کہہ کر کہ کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ بالکل، انہوں نے واپس آ کر یہ تاثر دیا کہ تاشقند میں کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، اور وہ اس راز کو وقت آنے پر فاش کریں گے۔ وہ راز انہوں نے کبھی فاش نہیں کیا، لیکن اس نے ایوب خان کو عوام کی نظروں میں غدار بنا دیا اور بھٹو کو ہیرو۔ جنگ کے بعد ایوب خان خود بھی بہت مایوس ہو چکے تھے۔ کتاب میں ان کا ایک بیان ہے کہ وہ 5 ملین کشمیریوں کی خاطر 100 ملین پاکستانیوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ جی، یہ ان کی اس وقت کی ذہنی کیفیت اور ایک طرح سے اندرونی شکست کی عکاسی کرتا ہے۔ اور جنگ کے اثرات صرف مغربی پاکستان تک نہیں رہے۔ مشرقی پاکستان پر کیا اثر ہوا؟ مشرقی پاکستان میں عدم تحفظ کا احساس شدید ہو گیا۔ جنگ کے دوران وہاں دفاع کے لیے صرف ایک فوجی ڈویژن تھا۔ انہیں لگا کہ انہیں بھارت کے رحم و کرم پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہی احساس بعد میں علیحدگی کی تحریک کا ایک اہم محرک بنا۔ بالکل، گویا 1965 کی جنگ نے 1971 کی بنیاد رکھ دی تھی۔ پھر 1968 کے آخر میں طلبہ کی ایک ملک گیر تحریک نے ایوب حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ مشہور چمچا چمچا کے نعرے اسی دور کے ہیں۔ جی، مظاہرین حکومتی اہلکاروں کا استقبال انہی نعروں سے کرتے تھے۔ آخر کار مارچ 1969 میں ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ لیکن جاتے جاتے بھی انہوں نے ایک اور آئینی غلطی کی۔ بہت بڑی غلطی۔ آئین کے مطابق انہیں اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کو سونپنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان کو اقتدار منتقل کر دیا۔ یعنی اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کو توڑ دیا۔ ایک فوجی حکمران نے دوسرے کو اقتدار دے کر جمہوریت کا راستہ پھر روک دیا۔ ان کے آخری ایام کیسے گزرے؟ بہت گمنامی میں۔ جس اسلام آباد شہر کی بنیاد انہوں نے خود رکھی، وہاں ان کے نام سے کوئی قابل ذکر چیز منسوب نہیں کی گئی۔ اور شاید سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اپریل 1974 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی موت کی خبر سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو نے نشر کی۔ جی، جبکہ پاکستانی میڈیا نے ابتدا میں صرف اتنا بتایا کہ ایک سابق صدر انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ایک طاقتور حکمران کا بہت ہی خاموش اور افسردہ اختتام تھا۔ جب ہم اس پورے دور کو دیکھتے ہیں، ایوب خان کا عروج، ان کی کامیابیاں، پھر 1965 کی جنگ کی غلط فہمیاں اور ان کا زوال، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔ بالکل، ان کا 10 سالہ دور جسے عشرۂ ترقی کہا جاتا تھا، اس کا اختتام ایک ایسی جنگ پر ہوا جس نے ملک کو گہرے زخم دیے۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا 1965 کی جنگ کے بارے میں بنایا گیا وہ فاتحانہ بیانیہ، وہ پروپیگنڈا، ایک ایسی خود فریبی تھی جس میں ہم آج تک مبتلا ہیں؟
اور اس دور کی غلطیوں سے ہم نے کیا سبق سیکھا، یا کیا تاریخ بس خود کو دہراتی رہی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ خوش آمدید۔ تو ذرا تصور کیجئے، ایک ملک جو ابھی ابھی ٹوٹا ہے، اس کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، 90,000 سے زیادہ فوجی دشمن کی قید میں ہیں، اور پوری قوم کا مورال بالکل زمین پر ہے۔ یہ 1971 کے آخر میں پاکستان کی تصویر تھی۔ ایسے میں ایک شخص سٹیج پر آتا ہے جو ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنے کا وعدہ کرتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو۔ آج ہم بھٹو کے دور اقتدار کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور ہماری رہنمائی کے لیے جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم کے 2 اہم ابواب ہیں۔ ایک ہے باب نمبر 5.1 زیڈ بھٹو اول، ٹکڑوں کو سمیٹنا، اور دوسرا ہے باب 5.2 زیڈ بھٹو دوم، طاقت کا غرور۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ بھٹو نے ایک ٹوٹی ہوئی قوم کو کیسے سنبھالا، اور پھر خود طاقت کا غرور انہیں کہاں لے گیا۔ تو شروعات کرتے ہیں بھٹو کی وطن واپسی سے۔ وہ 1971 کی جنگ کے دوران اقوام متحدہ میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو فضا بہت کشیدہ تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ یحییٰ خان انہیں ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کروا لیں گے۔ وہ اس وقت تک روم میں رکے رہے جب تک ان کے قریبی ساتھی غلام مصطفیٰ کھر نے انہیں ایک کوڈڈ پیغام آل کلیئر نہیں بھیج دیا۔ جی بالکل، اور یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جسے کتاب نے اجاگر کیا ہے۔ عام تاثر تو یہی ہے کہ یحییٰ خان نے جنگ ہارنے کی وجہ سے اقتدار چھوڑا، جو کہ سچ ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ اصل دباؤ فوج کے اندر سے آیا تھا۔ گجرانوالہ میں بریگیڈیئر FB علی جیسے کچھ جونیئر آفیسرز نے عملاً بغاوت کر دی تھی اور سینئر قیادت پر اقتدار چھوڑنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ اس اندرونی بغاوت نے یحییٰ خان کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اور یوں بھٹو کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ 20 دسمبر 1971 کو بھٹو نے پاکستان کے صدر اور پہلے سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ اور اقتدار سنبھالتے ہی، میرا مطلب ہے فوراً انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ فوج پر اپنی گرفت مضبوط کرنا تھا۔ کتاب جس طرح اس منظر کو بیان کرتی ہے وہ تو کسی فلمی سین جیسا لگتا ہے۔ آرمی چیف جنرل گل حسن اور ایئر فورس چیف رحیم خان کو پولیس کی نگرانی میں بھٹو کی رہائش گاہ پر بلایا گیا۔ ان کے سامنے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے رکھے گئے۔ جی، اور پھر انہیں تقریباً اغوا کر کے زبردستی لاہور بھیج دیا گیا۔ یہ تو طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ کتاب کے مطابق یہ ایک واضح اعلان تھا کہ اب سے سویلین حکومت سپریم ہے۔ لیکن اس پیغام کو جس انداز میں پہنچایا گیا، اس نے سول ملٹری تعلقات میں ایک ایسی دراڑ ڈال دی جو شاید آج تک نہیں بھری۔ آپ اسے پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کا اوریجنل سن کہہ سکتی ہیں۔ فوج اپنے 2 سربراہان کی اس طرح کی تذلیل کو کبھی نہیں بھولی، اور اس واقعے کے اثرات بھٹو کے دور کے آخر میں نظر آئے۔ 1977 میں جب بھٹو PNA کی تحریک کے خلاف لڑ رہے تھے، انہی دونوں سابق سربراہان نے، جو اس وقت سفیر تھے، بھٹو کے آمرانہ طرز حکومت پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا، جس سے بھٹو کی پوزیشن کو مزید نقصان پہنچا۔ اچھا، تو ایک طرف وہ ملک کے اندر اپنی طاقت کو مستحکم کر رہے تھے، لیکن ملک کے باہر ایک بہت بڑا چیلنج ان کا منتظر تھا، یعنی انڈیا کے قید میں موجود 93,000 جنگی قیدی۔ ان کی واپسی کے بغیر پاکستان کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ یہی ان کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان تھا۔ جون 1972 میں وہ اپنی نوجوان بیٹی بےنظیر بھٹو کو ساتھ لے کر شملہ گئے۔ مذاکرات انتہائی مشکل تھے۔ دیکھیں، ایک موقع پر تو بات چیت مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی، اور بھارتی حکام نے پریس کو بتا دیا تھا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ لیکن کتاب میں ذکر ہے کہ بھٹو نے آخری لمحات میں اندرا گاندھی سے ذاتی ملاقات کی اور حالات کا رخ موڑ دیا۔ اس ملاقات میں کیا ہوا یہ تو تاریخ کے رازوں میں سے ایک ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ شملہ معاہدہ طے پا گیا۔ لیکن اس معاہدے کے ساتھ ایک تنازع بھی جڑا ہوا ہے نا، لائن آف کنٹرول پر کسی خفیہ مفاہمت کا دعویٰ۔ جی، یہ ایک بہت اہم اور متنازع نقطہ ہے۔ کتاب میں بھارتی سفارتکار PN دھر کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ بھٹو نے اندرا گاندھی سے غیر رسمی طور پر اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وقت کے ساتھ لائن آف کنٹرول کو ہی مستقل بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا جائے گا۔
پاکستان ہمیشہ سے اس دعوے کی تردید کرتا آیا ہے۔ سچ کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ اس دور کی پیچیدہ سفارتکاری اور بھٹو کے انداز کی عکاسی کرتا ہے جہاں وہ بے وقت کئی سطحوں پر کھیل رہے تھے۔ تو ایک طرف بھٹو انڈیا کے ساتھ امن قائم کر کے قیدیوں کو واپس لا رہے تھے، لیکن ملک کے اندر تو عوام جواب مانگ رہے تھے کہ یہ نوبت آئی ہی کیوں؟ مشرقی پاکستان ہم سے الگ کیسے ہو گیا؟ کتاب اسی اندرونی دباؤ کا ذکر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں حمود الرحمن کمیشن بنایا گیا۔ لیکن کیا یہ واقعی احتساب کے لیے تھا؟ بظاہر تو اس کا مقصد یہی تھا، لیکن کتاب میں لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے حوالے سے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو نے اس کمیشن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کمیشن کا دائرہ کار جان بوجھ کر صرف فوجی ناکامی تک محدود رکھا گیا تاکہ سیاسی قیادت بشمول خود بھٹو کے کردار پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ کیا کتاب اس بات پر کوئی روشنی ڈالتی ہے کہ اس کا مقصد صرف اپنی ذات کو بچانا تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی وجہ تھی؟ یعنی کیا وہ فوج کو مکمل طور پر بدنام ہونے سے بھی بچانا چاہتے تھے تاکہ ملک میں مزید عدم استحکام نہ ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب سے یہی تاثر ملتا ہے کہ بھٹو ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فوج کو کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ سویلین کنٹرول میں رہے، لیکن وہ اسے اتنا بھی کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ملک ہی غیر مستحکم ہو جائے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رپورٹ کے وہ 18 صفحات جو بھٹو کی سرگرمیوں سے متعلق تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اصل رپورٹ کو مکمل طور پر تباہی کر دیا گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تاریخ کا پہلا مسودہ ہمیشہ اقتدار میں بیٹھے لوگ ہی لکھتے ہیں۔ اس سے ہم بھٹو کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر کتاب کے دوسرے باب طاقت کا غرور میں ہے۔ ایک طرف عوامی لیڈر، دوسری طرف ایک آمر، یہ تضاد بہت گہرا ہے۔ بالکل، ان کی شخصیت تضادات کا مجموعہ تھی۔ تکبر کی انتہا یہ تھی کہ کتاب میں ان کے اپنے استاد اور وفاقی وزیر جے اے رحیم کا واقعہ درج ہے۔ ایک عشائیے میں کسی بات پر اختلاف ہوا تو جے اے رحیم نے مبینہ طور پر بھٹو کو لاڑکانہ کا مہاراجہ کہہ دیا۔ اس گستاخی کی سزا یہ ملی کہ بھٹو کے فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF کے اہلکاروں نے اس بزرگ شخص کو ان کے گھر جا کر بے ہوش ہونے تک مارا پیٹا۔ یہ واقعی ایک خوفناک واقعہ ہے، لیکن کتاب میں جو عوامی مقبولیت کی مثالیں ہیں، جیسے وہ نیو یارک کے ٹیکسی ڈرائیور والی بات، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھا جائے؟ کیا عوام کو ان باتوں کا علم نہیں تھا یا انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی؟ دیکھیں، یہی بھٹو کی سیاست کا کمال اور المیہ تھا۔ کتاب میں ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کا قول ہے کہ صاحب اس نے ہمیں زبان دے دی۔ بھٹو نے پاکستان کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ ان کی بھی کوئی آواز ہے، ان کا بھی کوئی حق ہے۔ اس لیے ان کے حامی ان کی آمرانہ روش کو نظر انداز کرنے پر تیار تھے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اشرافیہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو بھٹو کی لڑائی میں ان کے ساتھ کھڑا محسوس کرتے تھے۔ اور ان کا انداز بھی بالکل عوامی تھا۔ جب ان پر شراب نوشی کا الزام لگا تو ان کا وہ مشہور جواب، ہاں میں شراب پیتا ہوں لیکن میں تم لوگوں کی طرح عوام کا خون نہیں پیتا۔ اس پر ہجوم نے جس طرح نعرے لگائے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا عوام سے رشتہ کتنا مضبوط تھا۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ عوام کی نبض پر ہاتھ کیسے رکھنا ہے، لیکن طاقت کا یہ غرور ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی بنا۔ کتاب کے مطابق وہ اپنے سیاسی مخالفین کی ذاتی زندگیوں پر مبنی ڈوزیر تیار کرواتے تھے تاکہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ مخالفین پر مکمل تسلط حاصل کرنے اور انہیں نفسیاتی طور پر توڑنے کا کھیل تھا۔ انہوں نے ایک آواز تو دی، لیکن صرف وہی آواز سننے کو تیار تھے جو ان کی تعریف میں بلند ہو۔ اور شاید یہی غرور ان کے زوال کا باعث بنا۔ 1977 میں انہوں نے اپنے حکومت کی مدت پوری ہونے سے 1 سال پہلے ہی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ انہیں اپنی جیت کا اتنا یقین تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے چیلنج کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ثابت ہوئی۔ انہیں لگا کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بھٹو کی مخالفت میں 9 سیاسی جماعتوں نے مل کر پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA بنا لیا۔
یہ ایک حیران کن طور پر متنوع اتحاد تھا جس میں دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں سے لے کر بائیں بازو کے سیکولر گروپس تک شامل تھے۔ ان سب کو ایک ہی نقطے نے متحد کیا تھا: بھٹو کی مخالفت۔ انتخابات ہوئے اور نتائج آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کر لی، لیکن پھر دھاندلی کے الزامات نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہ صرف اپوزیشن کے الزامات نہیں تھے۔ کتاب کے مطابق بھٹو کے اپنے وزیر اطلاعات کوثر نیازی نے بعد میں اعتراف کیا کہ تقریباً 30 سے 40 نشستوں پر دھاندلی کی گئی تھی تاکہ کچھ ناپسندیدہ مخالفین کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا جا سکے۔ شاید بھٹو یہ انتخابات دھاندلی کے بغیر بھی جیت جاتے، لیکن اس نے پی این اے کو ایک اخلاقی جواز فراہم کر دیا اور ایک ملک گیر تحریک شروع ہو گئے جس نے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اور اس نے فوج کے لیے مداخلت کا دروازہ کھول دیا۔ اور پھر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا۔ لیکن بھٹو کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان پر ایک سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا مقدمہ کھولا گیا۔ جی، اور یہ مقدمہ پاکستانی تاریخ کے متنازع ترین مقدمات میں سے ایک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنائی۔ جب معاملہ سپریم کورٹ گیا تو 7 ججوں کے بینچ نے 4-3 کے منقسم فیصلے سے اس سزا کو برقرار رکھا۔ کتاب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ تقسیم واضح طور پر صوبائی خطوط پر نظر آتی تھی۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 ججوں نے سزا کے حق میں، جبکہ سندھ اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے 3 ججوں نے اس کی مخالفت میں فیصلہ دیا۔ اس تقسیم نے فیصلے کو ہمیشہ کے لیے متنازع بنا دیا۔ ان کی موت بھی اسی طرح تنازعات سے گھری رہی جس طرح ان کی زندگی۔ بالکل۔ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ ان کے والد کو پھانسی سے پہلے ہی تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف کرنل رفیع الدین، جو اس وقت جیل کے انچارج تھے، نے اپنی کتاب میں ایک انتہائی تکلیف دہ تفصیل لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بھٹو کی لاش کی تصویریں اس بات کی تصدیق کے لیے لی گئیں کہ آیا ان کے ختنے اسلامی طریقے سے ہوئے تھے یا نہیں، تاکہ ان کے مسلمان ہونے پر کوئی شک نہ رہے۔ یہ تفصیل اس دور کی پستی اور بے رحمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس انجام نے بھٹو کو ان کے حامیوں کے لیے ایک شہید بنا دیا اور پاکستانی سیاست میں جو تقسیم انہوں نے پیدا کی تھی اسے مزید گہرا اور کبھی نہ ختم ہونے والا بنا دیا تھا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ پاکستان ایٹ دی ہیلم کے ان ابواب کی روشنی میں بھٹو کا دور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا دور تھا، لیکن ساتھ ہی انتہائی تفریقہ انگیز بھی۔ انہوں نے ایک ٹوٹے ہوئے ملک کو سنبھالا، اسے ایک متفقہ آئین دیا اور عوام کو آواز دی، لیکن ان کی اپنی آمرانہ جبلت نے انہیں ایک المناک انجام تک پہنچایا اور سول ملٹری تعلقات کے لیے ایک ایسی خطرناک مثال قائم کی جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات۔ بھٹو کا نعرہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن کتاب کی ان ابواب سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پورا دور اقتدار طاقت کا سرچشمہ بھٹو ہیں کا عملی مظاہرہ تھا۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے بے آوازوں کو زبان دی، لیکن آخر میں وہ طاقت کے معاملے میں خود ان عوام پر یا کسی اور پر بھروسہ نہ کر سکے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جو سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کوئی لیڈر عوام کو بااختیار بنانے اور کنٹرول برقرار رکھنے کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے؟ اور وہ کون سا موڑ آتا ہے جب طاقت کا حصول اس اصل مقصد کو ہی کھا جاتا ہے جس کے لیے وہ لیڈر کھڑا ہوا تھا؟ اب ہم کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم کے باب نمبر 7 کا جائزہ لیں گے، بے نظیر بھٹو، جنت گمگشتہ۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بے نظیر کی شخصیت، ان کی سیاست اور ان کی میراث کا ایک بہت گہرا تجزیہ ہے، مطلب کامیابیوں سے لے کے تنازعات تک سب کچھ۔ جی، اور اس باپ کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ یہ بے نظیر کی زندگی کے تضادات کو سامنے لاتا ہے۔ تضادات؟ کس طرح کے؟ ایک طرف تو وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ سے پڑھی لکھی ایک جدید رہنما تھی، اور دوسری طرف پاکستان کا وہ پیچیدہ جاگیردارانہ سیاسی منظرنامہ تھا جس میں وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صحیح۔ تو یہ باب اصل میں ان کی طاقت،
کمزوریوں اور ان کے دور کے پاکستان پر جو اثرات پڑے ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ تو چلیں اسی سے شروع کرتے۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت دلچسپ نقطے سے ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو وہ دراصل دو الگ الگ شخصیات کا مجموعہ تھیں۔ بالکل، ایک طرف وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ کی تعلیم یافتہ، جینز اور سویٹ شرٹس پہننے والی، اور آکسفورڈ یونین کی پہلی ایشیائی خاتون صدر بھی، ایک بالکل جدید سوچ کی عکاس۔ جی، لیکن اسی سکے کا دوسرا رخ ایک ایسی سخت اور نڈر رہنما کا تھا، اچھا، جن کے بارے میں خود ان کے والد نے پھانسی کی کوٹری سے لکھا تھا کہ ان کے اعصاب فولاد کے ہیں۔ یعنی ایک ہی شخصیت میں اتنی نرمی بھی اور اتنی سختی بھی۔ جی، اور کتاب میں بچپن کا ایک واقعہ ہے جو اس تضاد کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ کون سا واقعہ؟ جب ان کے والد نے ایک جنگلی طوطا مارا تو وہ سارا دن روتی رہیں اور کھانا تک نہیں کھایا۔ آپ سوچیں، ایک طرف اتنی حساسیت اور دوسری طرف فولادی اعصاب۔ بالکل، لیکن شاید یہی والد تھے جو انہیں سیاست کی سختیوں کے لیے تیار بھی کر رہے تھے۔ کتاب میں ان کی ایک نصیحت کا ذکر ہے جو انہوں نے بے نظیر کو کی تھی۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا تمہاری جگہ یہی ہے، تمہاری جڑیں یہی ہیں۔ لاڑکانہ کی دھول، مٹی اور گرمی تمہاری ہڈیوں میں ہے اور یہیں تم دفن ہوگی۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں لگتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی تقدیر کا تعین کیا جا رہا ہو۔ اور یہ تقدیر کا تصور ان کی سوچ پر بہت گہرا تھا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعات کو کس نظر سے دیکھتی تھی۔ مثال کے طور پر ضیاء الحق کی موت، وہ اسے محض ایک ہوائی حادثہ نہیں سمجھتی تھیں۔ بالکل نہیں، وہ اسے خدائی انتقام کہتی تھیں۔ ان کا پکا یقین تھا کہ جس نے ان کے والد کے ساتھ برا کیا، قدرت نے ان سب سے بدلہ لیا۔ ہاں، کتاب میں اس کی تفصیلات بھی ہیں، جیسے بھٹو کے جلاد تارا مسیح کو بعد میں کینسر ہو گیا، جی، اور جسٹس مولوی مشتاق جنہوں نے سزائے موت سنائی تھی، ان کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ بے نظیر کے لیے یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا انصاف تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ یقین انہیں سیاسی طور پر بہت طاقت دیتا ہوگا، نہیں؟ یقیناً، یہ سوچ کہ آپ تاریخ کی درست سمت میں ہیں اور کائنات خود آپ کا ساتھ دے رہی ہے، یہ آپ کو ناقابل شکست ہونے کا احساس دلا سکتی ہے۔ تو یہ شخصیت جب اقتدار میں آئیں تو کیا یہ تضادات ان کی حکومت میں بھی نظر آئے؟ بالکل نظر آئے۔ ان کا پہلا دور حکومت جو 1988 سے 90 تک تھا، شروع دن سے ہی چیلنجز سے بھرا تھا۔ اچھا، اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان، جنہیں کتاب میں غلام دی گرم کہا گیا ہے، ان کا رویہ شروع سے ہی بہت سرد تھا۔ کتاب میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ کا ذکر ہے۔ حلف اٹھانے کی تقریب کے فوراً بعد جی، صدر نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور بے نظیر کو اپنے ساتھ مسجد جانے سے روک دیا۔ اور وجہ یہ بتائی کہ وہاں صرف مرد جا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ذاتی توہین نہیں تھی، ہے نا؟ جی، یہ تو پہلے ہی دن سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت واضح پیغام تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت سوچی سمجھی چال تھی۔ انہوں نے اسے ذاتی تعصب کے بجائے مذہبی اصول کا رنگ دے دیا، جس سے بے نظیر کے لیے اس پر اعتراض کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اور یہ مخالفت صرف صدر کی طرف سے نہیں تھی، پنجاب میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی کشیدگی عروج پر تھی۔ جی، اور یہ کھلی محاذ آرائی تھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب بے نظیر بطور وزیر اعظم پہلی بار لاہور گئیں تو نواز شریف جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ ہی نہیں گئے۔ اور یہ محاذ آرائی پھر پارلیمنٹ تک پہنچ گئی۔ اسی دور میں بے اعتمادی کی تحریک کا وہ مشہور ڈرامائی واقعہ پیش آیا۔ اچھا، وہ خورشید چیمہ والا واقعہ؟ جی، جب وہ اپوزیشن بینچوں سے حکومتی بینچوں کی طرف بچاؤ بچاؤ چلاتے ہوئے بھاگے اور الزام لگایا کہ اپوزیشن نے انہیں اغوا کر رکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت سیاست کتنی تلخ اور ذاتی ہو چکی تھی۔ بالکل، اور بین الاقوامی سطح پر بھی ان کے لیے مشکلات تھیں۔ وہ واشنگٹن والا معاملہ؟ جی، کتاب کے مطابق واشنگٹن میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کا کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان تھا جو ذرائع کے مطابق درست نہیں تھا۔ اور اس کے بعد امریکہ کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ جی، اور آخرکار صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر ان کی حکومت برطرف کر دی۔ پھر 1993 میں وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ لیکن اس بار ایک بدلی ہوئی بے نظیر نظر آئیں۔ وہ زیادہ عملی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے انداز میں ایک آمرانہ جھلک بھی آ گئی تھی۔ ان کے انداز میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟
کیا یہ پہلے دور کے تجربات کا نتیجہ تھا؟ یقیناً یہ ایک بڑا عنصر تھا۔ پہلے دور میں انہیں ہر طرف سے مخالفت کا سامنا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے، اپوزیشن سے۔ تو دوسرے دور میں وہ شاید یہ سوچ کر آئیں کہ اب انہیں زیادہ سختی سے کام لینا ہوگا؟ جی، اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جب ان کے اپنے نامزد کردہ صدر فاروق لغاری نے قوم سے خطاب کرنے کی خواہش ظاہر کی تو بے نظیر نے انہیں صاف منع کر دیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم صدارت کے کردار کو کم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی وہ یہ پیغام دے رہی تھیں کہ اصل طاقت وزیر اعظم کے پاس ہے۔ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ صرف وہی حکومت کر سکتی ہیں۔ اس سوچ نے انہیں اپنے ارد گرد کی حقیقتوں سے دور کر دیا ہوگا۔ بالکل، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کا دوسرا دور بھی برطرفی پر ہی ختم ہوا۔ اور اس بار انہیں برطرف کرنے والے ان کے اپنے ہی نامزد کردہ صدر فاروق لغاری تھے۔ جی، دونوں بار وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور دونوں بار انہیں آئینی صدور نے گھر بھیجا۔ اچھا، ان کی سیاست کا ذکر آصف زرداری کے بغیر ادھورا ہے۔ جی بالکل۔ ان کے تعلقات کا آغاز بھی ایک فلمی کہانی جیسا لگتا ہے۔ ونڈزر پارک میں بے نظیر کو ایک شہد کی مکھی نے کاٹ لیا اور آصف زرداری نے فوراً ان کی مدد کی اور انہیں ہسپتال لے گئے۔ کتاب کے مطابق بے نظیر اس بات سے بہت متاثر ہوئیں۔ لیکن انہوں نے خود اس طے شدہ شادی کو ایک سیاسی ضرورت قرار دیا۔ جی، انہوں نے اسے سیاسی راستے کی قیمت کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک غیر شادی شدہ خاتون رہنما کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس فیصلے کے سیاسی نتائج بہت سنگین نکلے ہیں نا؟ بہت سنگین۔ کیونکہ آصف زرداری جلد ہی مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ہر بڑے سرکاری ٹھیکے یا ڈیل میں مبینہ طور پر 10% کمیشن وصول کرتے تھے۔ اور یہ الزام اتنا مشہور ہوا کہ یہ ان کی اور بے نظیر کی حکومت کی پہچان بن گیا۔ بالکل، چاہے وہ کبھی عدالت میں ثابت ہو سکا یا نہیں، ان الزامات نے بے نظیر کی دونوں حکومتوں کو شدید سیاسی نقصان پہنچایا۔ اور مشکلات صرف باہر سے نہیں تھیں، خاندان کے اندر بھی اقتدار کی وراثت پر ایک شدید تنازع چل رہا تھا۔ جی، ان کے بھائی مرتضی بھٹو کا دعویٰ تھا کہ والد کے اصل سیاسی وارث وہ ہیں، بے نظیر نہیں۔ اچھا، مرتضی کا موقف تھا کہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی جگہ لے، بیٹی نہیں۔ لیکن اس کے جواب میں کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کے آخری خط کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، جو انہوں نے پھانسی سے پہلے لکھا تھا، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا، میرے بیٹے اور وارث میر غلام مرتضی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سے تو یہی اشارہ ملتا ہے کہ وہ بے نظیر کو ہی اپنا سیاسی جانشین سمجھتے تھے۔ جی، لیکن یہ خاندانی جھگڑا اس وقت اور بھی سنگین ہو گیا۔ جب ان کی اپنی والدہ نصرت بھٹو نے 1993 کے انتخابات میں مرتضیٰ کی حمایت کی۔ اور بے نظیر کا رد عمل بہت سخت تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن کے عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی طاقت کے معاملے میں وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھیں، چاہے معاملہ خاندان کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں ہاں، تو ان کی جلاوطنی سے واپسی بھی ایک بہت بڑے سیاسی سمجھوتے کا نتیجہ تھی۔ یہ معاہدہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہوا۔ اور اس میں امریکہ نے، خاص طور پر کونڈولیزا رائس نے، ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ جی بالکل۔ اس معاہدے میں طے کیا ہوا تھا؟ اس کے 4 اہم نکات تھے۔ پہلا، مشرف وردی کب اتاریں گے۔ دوسرا، بے نظیر کے خلاف کرپشن کے تمام کیسز ختم کیے جائیں گے۔ اچھا، تیسرا، تیسری بار وزیر اعظم بننے پر جو پابندی تھی اسے ہٹایا جائے گا۔ اور چوتھا، انتخابات سے پہلے ان کی پاکستان واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ تو ایک مکمل پاور شیئرنگ ڈیل تھی۔ جی، لیکن یہاں ایک واقعی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ کتاب کے مطابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA، وہ اس پورے عرصے میں بے نظیر کی فون کالز ٹیپ کر رہی تھی۔ جی، اور ایک ٹیپ کی گئی کال میں انہوں نے اپنے بیٹے بلاول کو خاندان کی کچھ خفیہ بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بتایا، جو امریکیوں نے ریکارڈ کر لی۔ مطلب ایک طرف امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کروا رہا ہے اور دوسری طرف ان کی جاسوسی بھی کر رہا ہے۔ بالکل، اس سے اس وقت کے پاک امریکہ تعلقات کی پیچیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ واپسی کے ساتھ ہی ان کی سیکیورٹی کا معاملہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہ خود بھی اس بارے میں بہت پریشان تھیں۔ جی، انہوں نے امریکی سینیٹرز کے ذریعے نائب صدر ڈک چینی سے درخواست کی کہ وہ ذاتی طور پر مشرف کو فون کر کے ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کا کہیں۔ اور ان کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ ان کے قتل سے صرف ایک رات پہلے ISI کے اس وقت کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج نے ان سے ایک اہم ملاقات کی۔ اچھا،
اس باب کے مطابق انہوں نے بے نظیر کو واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ لیاقت باغ میں ان پر دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود وہ وہاں گئیں، یہ ان کی بہادری تھی یا کچھ اور؟ لیکن شاید زندگی کے ان آخری دنوں میں انہیں اس مسلسل لڑائی کی تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا تھا۔ جی، کتاب میں ان کے ایک آخری قول کا ذکر ہے جو انہوں نے کوئٹہ میں اپنے والد کی تصویر دیکھ کر کہا۔ یہ بہت گہرا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، میرے والد کہتے لڑتی رہو، لیکن یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ تمہیں لڑائی روکنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ آج ان کی پوری سیاسی زندگی کے جنگجو انداز سے بہت مختلف ہے۔ بہت مختلف۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اور راستے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ بے نظیر کی زندگی اور سیاست واقعی تضادات کا ایک مجموعہ تھیں۔ جی، ایک طرف وہ جمہوریت کے لیے لڑنے والی ایک نڈر رہنما تھیں، تو دوسری طرف ان پر آمرانہ طرز حکومت اور کرپشن کے سنگین الزامات لگے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو یہ باب آخر میں چھوڑ جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کا یہ کہنا کہ لڑائی روکنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، یہ ان کے پورے سیاسی کیریئر سے بالکل مختلف سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتیں تو کیا وہ واقعی ایک ایسی رہنما بنتیں جو مفاہمت اور مصالحت کی سیاست کرتیں؟ اور ان کی وہ ممکنہ میراث اس میراث کے مقابلے میں کیسی ہوتی جو وہ آج ہمارے لیے چھوڑ گئی ہیں؟ تو اب ہم پاکستان ایٹ دی ہیلم نامی کتاب کے 6 باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اس کا عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے، ضیاء الحق، کرکٹرز کی قوم میں شطرنج کا کھلاڑی۔ بالکل، یہ عنوان ہی ایک پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ باب جنرل ضیاء الحق کی شخصیت، ان کے اقتدار تک پہنچنے کا جو سفر تھا اور ان کے دور حکومت کے ان پہلوؤں کو کھولتا ہے جنہوں نے پاکستان پر شاید سب سے گہرے اور آپ کہہ لیں کہ دیر پا اثرات مرتب کیے۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے شخص نے کیا جسے شروع میں کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ جی، بھٹو کے قریبی ساتھیوں کا تو یہ خیال تھا کہ وہ زیادہ ذہین نہیں ہے۔ اچھا، ایک نے تو بھٹو کو مشورہ تک دے دیا کہ اگر ضیاء کو کوئی بات سمجھانی ہو تو آہستہ بولیں اور کم سے کم 3 بار دہرائیں۔ یہ تو بہت ہی توہین آمیز بات ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، ان کے اپنے ادارے یعنی فوج میں بھی ان کے بارے میں رائے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ان کے کیریئر میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب ایک سالانہ خفیہ رپورٹ میں لکھا گیا کہ وہ پاکستان آرمی میں آفیسر بننے کے قابل نہیں ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ سوچیں جس شخص کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ آگے چل کر اسی فوج کا سربراہ اور ملک کا حکمران بننے والا ہے۔ تو وہ رپورٹ تو لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے اپنی مداخلت سے منسوخ کروا دی، لیکن اس سے ان کی جو ابتدائی شبیہ تھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف ہم سن رہے ہیں کہ انہیں افسر بننے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، جی، دوسری طرف وہ 11 سال تک سب کو بشمول امریکہ اور سوویت یونین اپنی انگلیوں پر نچاتے رہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسی کمزوری کو یا کم از کم لوگوں کے اس تاثر کو اپنی طاقت بنایا۔ بالکل اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ انہیں کمتر سمجھتے ہیں اور انہوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا، انہوں نے بھٹو کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جو انتہائی اطاعت گزاری کا مظاہرہ کیا وہ محض چاپلوسی نہیں تھی، وہ بھٹو کی نفسیات کا ایک گہرا مطالعہ تھا۔ یعنی وہ بھٹو کو پڑھ چکے تھے؟ جی، ضیاء سمجھ گئے تھے کہ بھٹو کو قابلیت سے زیادہ ذاتی وفاداری کا جو عوامی مظاہرہ ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے بھٹو کی سب سے بڑی کمزوری یعنی ان کی انا کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ جیسے وہ قرآن پاک پیش کرنے والا واقعہ؟ بالکل وہی۔ بھٹو ملتان کے دورے پر تھے، شیڈیول بہت مصروف تھا۔ ضیاء جو اس وقت کور کمانڈر تھے بغیر اپوائنٹمنٹ کے ان سے ملنے پہنچ گئے۔ اچھا، بھٹو ملنا نہیں چاہتے تھے لیکن ضیاء گھنٹوں فوجی سیکرٹری کے کمرے میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ اتنی دیر تک؟ جی، آخرکار جب بھٹو نے اکتا کر انہیں بلایا تو ضیاء نے کہا کہ وہ صرف قرآن پاک کا ایک نسخہ پیش کر کے اپنی وفاداری کا حلف اٹھانے آئے ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں تو بھٹو جیسے شخص پر گہرا اثر چھوڑتی ہوں گی۔ ظاہر ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے جب انہوں نے گیریزن افسران کے اہل خانہ کو سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ جی ہاں، بھٹو کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نشاور کروانے کے لیے۔ اور جب ایک جونیئر آفیسر نے اس پر سوال اٹھایا تو اس کا کیریئر ہی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا سب کے لیے کہ یا تم میری طرح جھکو ورنہ ٹوٹ جاؤ گے۔ بالکل،
اسی لیے تو بھٹو نے 6 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ضیاء کو آرمی چیف بنایا۔ 6 کو؟ جی، کیونکہ وہ انہیں مکمل طور پر غیر سیاسی اور وفادار سمجھتے تھے۔ بھٹو نے ایران کی شہزادی اشرف پہلوی کو خود بتایا کیا بتایا؟ کہ میں نے ضیاء کو اس لیے چنا کیونکہ وہ واحد شخص تھے جو مجھے ٹھیک سے سلیوٹ کرتے تھے۔ صرف سلیوٹ کی وجہ سے؟ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس سے بھٹو کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کی وفاداری کے بھوکے تھے۔ وہ ایک مضبوط جنرل نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک ذاتی ملازم چاہتے تھے۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو نے ضیاء کو عوامی سطح پر تضحیک کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جی، کبھی ان کے دانتوں کا مذاق اڑایا، کبھی محفلوں میں بے عزتی کیا۔ اور ضیاء یہ سب مسکرا کر برداشت کر لیتے تھے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ ضیاء کوئی بھی توہین گھلتے نہیں تھے۔ اور شاید یہی ذاتی تذلیل مستقبل میں ہونے والے واقعات کی ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ یہی تو شطرنج کے کھلاڑی کی چال تھی۔ وہ بھٹو کو یہ یقین دلاتے رہے کہ وہ ایک سادہ، بے ضرر مہرہ ہیں، جبکہ وہ خاموشی سے پوری بساط پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ اور پھر 1977 کے انتخابات آ گئے۔ جی، بھٹو کی پارٹی تو جیت گئی، لیکن دھاندلی کے الزامات پر 9 سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا، پاکستان قومی اتحاد، یعنی PNA۔ جی PNA، اور ان کی تحریک نے ملک کو مفلوج کر دیا۔ یہاں سے بساط الٹنا شروع ہوئی۔ بالکل، حالات اتنے خراب ہوئے کہ امن و امان کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا، لیکن فوج کے اندر بھی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اچھا، کس طرح کی بے چینی؟ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ یہ تو فوج کے لیے ایک بہت بڑا بحران تھا۔ بہت بڑا۔ اور ضیاء نے اسی فوجی ڈسپلن کی خرابی کو بھٹو کے سامنے بغاوت کا جواز بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے بھٹو کو خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو فوج میں تقسیم پیدا ہو جائے گی، اور وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی انہوں نے فوج کو بچانے کے نام پر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ تو کمال کی چال تھی۔ بالکل۔ 4 اور 5 جولائی 1977 کی درمیانی شب آپریشن فیئر پلے کے تحت بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اور ضیاء نے بھٹو سے کہا کہ وہ انہیں صرف 90 دن کے لیے حفاظتی تحویل میں لے رہے۔ جی، اور اس کے بعد انتخابات کرا دیے جائیں گے، لیکن ان کے ارادے شروع سے ہی کچھ اور لگتے ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی اشارہ؟ بغاوت کے صرف 1 ماہ بعد اگست 1977 میں انہوں نے ملتان میں فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت ہی عجیب مثال دی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے اپنے 2 سٹاف آفیسرز بریگیڈیئر میاں افضل اور بریگیڈیئر الیاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں خود افضل کو کیوں ماروں جب میں یہ کام الیاس سے کروا سکتا ہوں؟ وہاں موجود ہر شخص سمجھ گیا ہوگا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ بالکل، یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ اور وہ ایک بات اور بھی تو تھی۔ جی، ایک بار تو ان کی زبان سے یہ بھی پھسل گیا کہ جب ہم نے بھٹو کے خلاف کیس بنایا، میرا مطلب ہے جب کیس شروع کیا۔ اس سے تو ان کے ارادوں پر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بالکل۔ آخرکار سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے کے بعد بھٹو کی رحم کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ضیاء نے نصرت بھٹو کو ایک پیشکش کی تھی۔ جی، کہ اگر وہ اور بے نظیر ملک چھوڑ دیں تو بھٹو کی جان بخش دی جائے گی، لیکن نصرت بھٹو نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد ضیاء نے 11 سال حکومت کی۔ انہیں سیاسی بقا کا ماہر کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا؟ ان کی سیاسی حکمت عملی بہت گہری اور طویل مدتی تھی۔ انہوں نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا سیاسی جماعتوں کی جڑیں کاٹنا، تاکہ کوئی منظم سیاسی قوت انہیں چیلنج نہ کر سکے۔ اور اس ایک قدم نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، اس سے سیاست میں برادری، ذات اور سب سے بڑھ کر پیسے کا کلچر پروان چڑھا۔ کیونکہ اب امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ کے بجائے اپنی ذاتی حیثیت اور وسائل پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ بالکل، اور انہوں نے اپنے ہی نامزد کردہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو ان کو بھی تو برطرف کر دیا تھا۔ جی، جیسے ہی جنیجو صاحب نے تھوڑے پرپرزے نکالنے کی کوشش کی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے فوج کے بجٹ پر سوال اٹھایا اور اوجری کیمپ سانے کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا، جو فوج کے لیے بہت شرمندگی کا باعث تھا۔ تو ضیاء نے 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں ان کی حکومت ختم کر دی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ ان کے دور کی سب سے بڑی پہچان تو اسلامائزیشن تھی۔ کیا یہ ان کا ذاتی عقیدہ تھا یا یہ بھی ایک سیاسی چال تھی؟ شاید دونوں کا امتزاج تھا،
لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اپنی غیر آئینی حکومت کو قانونی اور اخلاقی جواز فراہم کرنے کا ایک سیاسی آلہ تھا۔ اس کے تحت زکوٰۃ آرڈیننس، توہین رسالت کے قوانین میں سختی اور حدود آرڈیننس جیسے قانون متعارف کروائے گئے۔ اور ان اقدامات نے پاکستانی معاشرے کی ساخت کو گہرائی تک بدل دیا۔ بہت گہرائی تک۔ ناقدین کے مطابق اس عمل نے ریاست کو ایک خاص سنی مکتبہ فکر سے جوڑ دیا، جس سے شیعہ اور دیگر اقلیتوں میں بیگانگی کا احساس بڑھا۔ جی، اور ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو شدید ہوا ملی۔ یہ وہ ورثہ ہے جس سے پاکستان آج تک نمٹ رہا ہے۔ عوامی سطح پر ان کی کیا صورتحال تھی؟ میں نے سنا ہے سندھ میں ان کی شدید مخالفت کی جاتی تھی۔ سندھ میں ان سے نفرت کا عالم یہ تھا کہ احتجاج بھی بہت تخلیقی ہو گیا تھا۔ اچھا؟ جب وہ دادو کے دورے پر گئے تو پورا شہر احتجاجاً بند تھا اور ان کے قافلے پر پتھراؤ کیا گیا۔ ایک جگہ ان کے خلاف ضیاء کتا ہے کہ نعروں والے آوارہ کتے چھوڑے گئے۔ کیا؟ جی، جنہیں بعد میں مارشل لا حکام نے گولی مار دی۔ یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ اور سنیں، اگلی بار جب وہ ایک اور شہر گئے تو مظاہرین نے گدھوں پر ضیاء کو موت دو لکھ کر انہیں سڑکوں پر چھوڑ دیا۔ مطلب مارشل لاء کے اہلکاروں کو پورے شہر میں گدھے پکڑنے پڑ رہے ہوں گے۔ بالکل، یہ عوامی غصے کا ایک تلخ مگر مزاحیہ اظہار تھا۔ تو اندرونی طور پر تو انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی، لیکن ملک سے باہر پاکستان تنہا کھڑا تھا۔ پھر پڑوس میں کچھ ایسا ہوا جس نے ضیاء کو ایک علاقائی کھلاڑی سے عالمی بساط کا سب سے اہم موہرہ بنا دیا۔ آپ افغانستان پر سوویت حملے کی بات کر رہی ہیں؟ جی۔ اس سے پہلے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت خراب تھے۔ نومبر 1979 میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو جلا دیا گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ضیاء کا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا جو انہوں نے خانہ کعبہ پر حملے کے بارے میں دیا تھا، جس میں انہوں نے امریکی ہاتھ ملوث ہونے کا جھوٹا اشارہ دیا تھا۔ تو امریکی ان سے شدید ناراض تھے؟ بہت زیادہ، اور پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر صرف ایک ماہ بعد دسمبر 1979 میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئی۔ اور اچانک کل کا ولن آج کا ہیرو بن گیا۔ واہ! ضیاء نے فوراً اپنی اہمیت کو پہچان لیا۔ صدر کارٹر نے $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی، اور ضیاء نے اسے حقارت سے مونگ پھلی کہہ کر مسترد کر دیا۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ اب ان کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ وہ مغرب کے لیے سوویت یونین کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بن چکے تھے۔ اور اس ایک واقعے نے ان کی حکومت کو مزید 10 سال کی زندگی دے دی۔ جی ہاں۔ اسی دوران وہ اپنا ایٹمی پروگرام بھی تو آگے بڑھا رہے تھے، جس پر امریکہ کو شدید تشویش تھی۔ انہوں نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیسے سنبھالا؟ یہ ان کی دوگلی حکمت عملی کا کمال تھا۔ ایک طرف وہ امریکیوں کو یقین دلاتے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ اچھا؟ انہوں نے صدر ریگن کے خصوصی ایلچی جنرل ورنن والٹرس سے کہا، جنرل، ہم تو سائیکل ٹھیک سے نہیں بنا سکتے، ہم ایٹم بم بنانے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف جب افغان مجاہدین کو خفیہ طور پر ہتھیاروں کی فراہمی کا معاملہ آتا تو وہ امریکی حکام سے کہتے کہ اسلام اچھے مقصد کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن کیا امریکی واقعی اتنے بھولے تھے، یا وہ جان بوجھ کر اس جھوٹ کو نظر انداز کر رہے تھے؟ یقیناً وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ضیاء جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دینا ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ تو اس مقصد کے لیے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر آنکھیں بند کرنے کو تیار تھے؟ بالکل، ایٹمی پروگرام پر بھی اور وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی۔ ضیاء یہ بات اچھی طرح جانتے تھے اور انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ایک طرف وہ امریکیوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسری طرف امریکی صدر ریگن انہیں ایک اچھا آدمی کہہ رہا ہے۔ جی، صرف اس لیے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے عملے سے بھی ہاتھ ملاتے تھے۔ یہ تو مینیپولیشن کی انتہا ہے۔ جی، ریگن ان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص ویٹرز اور مرین گارڈز جیسے عام لوگوں سے اتنی گرم جوشی سے ملتا ہے وہ برا آدمی نہیں ہو سکتا۔ واو! یہ ضیاء کی ہوشیاری تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مغربی رہنماؤں پر کس طرح کا تاثر چھوڑنا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک سادہ، دیندار سپاہی اور ایک شاطر عالمی کھلاڑی کا روپ دھار سکتے تھے۔ تو یہ تھا جنرل ضیاء الحق کا ایک جائزہ، ایک ایسا شخص جسے پہلے کمتر سمجھا گیا، لیکن وہ اطاعت گزاری کے ذریعے اقتدار کے عروج پر پہنچا، سیاسی شطرنج کا ماہر ثابت ہوا اور پاکستان کو ایک ایسی سمت دی جس کے اثرات اچھے یا برے آج بھی شدت سے محسوس کیے جاتے ہیں۔
ان کی شخصیت واقعی ایک معمہ ہے. ایک سادہ نظر آنے والے فوجی سے ایک ذہین اور بے رحم حکمران تک کا سفر. اور ان کی میراث بہت پیچیدہ ہے. بہت زیادہ. اس میں بھٹو کی پھانسی، جمہوریت کا طویل خاتمہ، کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر کا فروغ اور مذہبی انتہا پسندی کا عروج شامل ہے، جو آج بھی پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. لیکن ساتھ ہی عالمی بساط پر انہوں نے پاکستان کے لیے اہم کردار حاصل کیا اور سوویت یونین کی شکست میں کلیدی کردار ادا کیا. آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ. اس باب کا عنوان انہیں کرکٹرز کی قوم میں شطرنج کا کھلاڑی کہتا ہے. بھٹو ایک کرکٹر کی طرح تھے، جارحانہ، کرشماتی اور عوام میں مقبول. جی. ضیاء ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح خاموش، صبر آزما اور پس پردہ طویل مدتی چالیں چلنے والے. بالکل. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست میں کامیابی کے لیے ضیاء الحق جیسی حکمت عملی زیادہ کارگر ہے یا بھٹو جیسا عوامی انداز؟ اور آج کے رہنما ان میں سے کس طرز کی سیاست کرتے نظر آتے ہیں؟ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید. آج ہم پاکستان ایٹ دی ہیلم نامی کتاب کا 8واں باب دیکھ رہے ہیں. عنوان ہے نواز شریف دا کم بیک کڈ. یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے. ایک ایسا سیاسی کردار جو بار بار منظر سے ہٹایا جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. تو اس باب میں ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کتاب اس سیاسی لچک اور ان سے جڑے تنازعات کی جڑیں کہاں دیکھتی ہے. بالکل. اور دیکھیں، یہ باب صرف ایک سوانح عمری نہیں ہے. یہ دراصل پاکستان کی سیاسی حرکیات کا ایک، آپ کہہ لیں کہ کیس سٹڈی ہے. کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ایک شخص جو 3 دہائیوں سے زیادہ اقتدار کے مرکز میں رہا، آخر اس کا سفر اتنا ہنگامہ خیز کیوں رہا؟ اور باب کے مطابق اس کا جواب ان کی سیاست کے بنیادی ستونوں میں ہے، یعنی ذاتی عزائم، کاروباری مفادات اور ریاستی اداروں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی کشمکش. اچھا، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کتاب نے کیا ہے، ان کی ابتدا سے. عام تاثر تو یہی ہے کہ وہ کسی سیاسی خاندان سے نہیں تھے بلکہ کاروباری خاندان سے تھے. تو پھر سیاست میں کیسے آئے؟ کتاب کہتی ہے کہ ان کا سیاست میں داخلہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک منصوبے کا حصہ تھا، اور اس کی بنیاد رکھی گئی ایک ذاتی تعلق پر. ان کے والد میاں شریف کا جو تعمیراتی کاروبار تھا، اتحاد گروپ، وہ پہلے ہی ایک بڑا نام تھا. تو جب پنجاب کے گورنر جنرل جیلانی خان لاہور میں اپنا گھر بنوا رہے تھے تو انہوں نے میاں شریف سے مدد لی. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے نا، لیکن کتاب اسے ایک اہم موڑ کہتی ہے. یہی تعلق پھر آگے چل کے جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی کا ذریعہ بنا. ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کتاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی پوری سیاسی بنیاد اسٹیبلشمنٹ نے خود رکھی تھی؟ جی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور کتاب اس کے لیے اس وقت کے ایک انتہائی اہم کردار کا حوالہ دیتی ہے، ISI کے سربراہ جنرل حمید گل. کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اکثر فخر سے کہتے تھے کہ نواز شریف ان کی ایجنسی کی پیداوار ہیں، ان کا فخر ہیں. واہ، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ. اور یہی بات تو اس پورے سفر کو ایک عجیب تضاد بنا دیتی ہے کہ وہ جس اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، اپنے پورے سیاسی کیریئر میں سب سے زیادہ لڑائی بھی ان کی اسی سے رہی. یہ تو ایک پیٹرن لگتا ہے. بالکل، اور یہی پیٹرن ہمیں ان کے طرز حکمرانی کی طرف لے جاتا ہے. کتاب ان کے لیے ایک بہت سخت لفظ استعمال کرتی ہے، بادشاہی. بادشاہی؟ یہ تو بہت سنگین الزام ہے کہ ایک جمہوری طور پر منتخب رہنما خود کو بادشاہ سمجھتا ہو. کتاب اس کی کوئی مثال دیتی ہے؟ جی، کتاب میں ایک صحافی سے ان کی گفتگو کا حوالہ ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ وہ خود کو لاہور کا ایک مغل بادشاہ سمجھتے ہیں. اور کتاب کا استدلال یہ ہے کہ یہ صرف ایک احساس نہیں تھا، یہ ان کے عمل میں بھی نظر آتا تھا. جب بھی انہیں پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت ملی، جیسے 90 کی دہائی میں یا پھر 2013 میں. جی بالکل، تو انہوں نے کابینہ اور پارلیمنٹ جیسے اداروں کو عملاً غیر فعال کر دیا. سارے بڑے فیصلے بند کمروں میں چند قریبی مشیروں کے ساتھ ہوتے تھے جو اکثر خاندان کے ہی لوگ ہوتے تھے. تو یہ ایک ذاتی حکمرانی کا انداز تھا. لیکن کتاب اس کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ کیا یہ صرف اقتدار کی خواہش تھی؟ کتاب اس طرز عمل کو براہ راست ان کے خاندانی کاروباری مفادات سے جوڑتی ہے، اور اس سلسلے میں مشہور تجزیہ آر ایاز امیر کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو اس باب کا مرکزی خیال لگتا ہے.
اس خاندان کی پہلی دلچسپی ہمیشہ اپنی کاروباری سلطنت کی تعمیر تھی۔ سیاست اور اقتدار اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ اچھا، تو سیاست خود مقصد نہیں تھی بلکہ کاروبار بڑھانے کا ایک آلہ تھا۔ اگر ایسا ہے تو کیا کتاب اس کے ثبوت بھی دیتی ہے کہ ان کے ادوار میں ان کے کاروبار کو واقعی کوئی غیر معمولی فائدہ پہنچا؟ جی، اور تفصیل سے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اتفاق فاؤنڈری جو 1939 میں شروع ہوئی تھی، وہ ان کے سیاسی عروج کے بعد ایک بڑی سلطنت بن گئی۔ اتفاق شوگر ملز، برادرز اسٹیل اور کئی دوسرے یونٹ تیزی سے بنے۔ کتاب 2 ٹھوس مثالیں دیتی ہے۔ ایک تو مسلم کمرشل بینک کی نجکاری جو ان کے قریبی ساتھیوں کو بیچا گیا، دوسری مثال زیادہ واضح ہے۔ 1991-92 میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو کٹے ہوئے اسکریپ پر کسٹم ڈیوٹی 1500 روپے سے کم کر کے 500 روپے فی ٹن کر دی گئی۔ اچھا، لیکن جہاز توڑنے کی جو صنعت تھی اس پر ڈیوٹی صرف 1000 روپے تک کم ہوئی۔ تو دوسرے الفاظ میں ٹیکس قوانین کو اس طرح بدلا گیا کہ ان کی اپنی سٹیل فیکٹریوں کو براہ راست فائدہ ہو جبکہ ان کے حریف نقصان میں چلے جائیں۔ یہ تو مفادات کا کھلا تصادم ہے۔ کتاب کے مطابق بالکل یہی ہوا۔ ایک اس فیصلے سے اتفاق فاؤنڈری کو مبینہ طور پر 1 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ ہوا، اور کاروبار اور سیاست کا یہی امتزاج ہمیں ان کے سیاسی حربوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب 2 اصطلاحات کو خاص طور پر نواز شریف کی سیاست سے جوڑتی ہے: لفافہ صحافت اور چانگا مانگا کی سیاست۔ ہاں، یہ دونوں اصطلاحات تو آج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ آئیے ان کو کھولتے ہیں۔ لفافہ صحافت سے کتاب کی کیا مراد ہے؟ لفافہ صحافت کا مطلب کتاب کے مطابق میڈیا پر اثر انداز ہونے کا ایک طریقہ تھا۔ مبینہ طور پر صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کو نقد رقم سے بھرے لفافے دیے جاتے تھے تاکہ وہ حکومت کے حق میں خبریں دیں، یعنی بیانیے کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اور چھانگا مانگا کی سیاست؟ یہ نام تو کسی فلم کے سین جیسا لگتا ہے نا؟ اور کتاب میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں۔ یہ 1988 کا قصہ ہے جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہیں حکومت بنانے کے لیے آزاد اراکین کی حمایت چاہیے تھی۔ کتاب کے مطابق انہوں نے ان اراکین کو لاہور کے قریب چھانگا مانگا کے جنگل میں ایک ریسٹ ہاؤس میں جمع کر لیا۔ اچھا، اور ووٹنگ کے دن تک انہیں وہیں رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی ان اراکین سے رابطہ نہ کر سکے اور کوئی بہتر پیشکش نہ کر دے۔ یعنی یہ صرف ووٹ خریدنا نہیں تھا بلکہ مخالفین کو اپنے نمائندوں تک رسائی سے ہی روک دینا تھا۔ واہ، یہ جو ہر چیز کو مینج کرنے کی سیاست ہے، یہ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات میں کیسے نظر آئی؟ یہ ان کے سیاسی سفر کا شاید سب سے اہم اور تباہ کن پہلو رہا ہے۔ کتاب ایک مستقل پیٹرن کی نشاندہی کرتی ہے۔ نواز شریف نے جتنے بھی آرمی چیف تعینات کیے، کچھ عرصے بعد ان سب سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک کہانی ایک جیسی ہے۔ اس کی کوئی خاص مثال کتاب میں ہے؟ کوئی ایسا واقعہ جو اس سوچ کو واضح کرتا ہو؟ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف تھے اور ان کے نواز شریف سے اختلافات شروع ہوئے تو ان کے والد میاں شریف خود جنرل جنجوعہ کے گھر گئے۔ کتاب کے مطابق انہوں نے جنرل سے کہا، تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ایک جذباتی اپیل تھی، لیکن جب اس سے کام نہ بنا تو مبینہ طور پر انہوں نے جنرل کو ایک نئی BMW گاڑی تحفے میں دینے کی کوشش کی۔ کیا واقعی؟ اور جنرل نے کیا کیا؟ جنرل نے شکریہ کے ساتھ وہ گاڑی واپس کر دی۔ واہ، یعنی وہ فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کو بھی اسی طرح مینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے وہ شاید سیاستدانوں کو کرتے تھے۔ یہ تو فوج کے لیے ایک ریڈ لائن ہوگی۔ بالکل، اور اسی کھینچا تانی کا نتیجہ پھر ہمیں کارگل اور 1999 کے مارشل لاء کی صورت میں نظر آیا۔ کارگل کے معاملے پر کتاب میں بیانیے کے تصادم کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ نواز شریف کا عوامی بیانیہ تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کارگل کا ایڈونچر جنرل مشرف کا تھا، انہیں لا علم رکھا گیا اور پھر مشرف نے ہی انہیں واشنگٹن جانے پر مجبور کیا۔ کتاب اس کی تائید کرتی ہے؟ نہیں، کتاب اس بیانیے کو چیلنج کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ بروس رائڈل کا حوالہ دیتی ہے جو اس وقت صدر کلنٹن کے مشیر تھے۔
رائڈل نے 4 جولائی 1999 کی اس مشہور میٹنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ کتاب کے مطابق نواز شریف واشنگٹن پہنچنے سے پہلے ہی جانتے تھے کہ پاکستانی فوج کارگل میں پھنس چکی ہے اور انہیں باعزت واپسی کا راستہ چاہیے۔ سعودی سفیر نے رائڈل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وزیر اعظم شدید پریشان ہیں اور انہیں اپنے فوجی سربراہان سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ واشنگٹن جانے کا مقصد مشرف کے دباؤ سے نکلنا نہیں تھا، بلکہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک معاہدہ کرنا تھا۔ بالکل، رائڈل کے مطابق نواز شریف کا بنیادی مقصد ایک ایسا معاہدہ تھا جو پاکستان کو کچھ عزت بچا کر نکلنے کی اجازت دے۔ یہ ان کے بعد کے دعوے کے بالکل برعکس ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ فوج کے لیے یہ اعتماد کا حتمی قتل تھا۔ انہیں لگا کہ وزیر اعظم نے فوجی شکست کی ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے۔ اسی نے چند ماہ بعد فوجی بغاوت کی بنیاد رکھی۔ ان کی پچھلی برطرفیاں تو یا صدر نے کی یا فوج نے، لیکن ان کی تیسری حکومت کا خاتمہ بالکل مختلف طریقے سے ہوا۔ کتاب پاناما پیپر سے شروع ہونے والے اس عمل کو کیسے دیکھتی ہے؟ کتاب اسے ایک بالکل نئی قسم کا چیلنج قرار دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا میدان تھا جسے وہ ظاہر مینج نہیں کر سکے۔ پاناما پیپرز کا مسئلہ صرف لندن کے فلیٹس کا ہونا نہیں تھا، بلکہ ان کی خریداری کے لیے ایک واضح منی ٹریل دینے میں ناکامی تھی۔ اور اس معاملے میں JIT کی رپورٹ فیصلہ کن ثابت ہوئی؟ اس کی کیا اہمیت تھی؟ JIT کی رپورٹ بہت تباہ کن تھی۔ رپورٹ نے نتیجہ نکالا کہ شریف خاندان کے اثاثے ان کی معلوم آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں، اور سب سے سنگین بات یہ تھی کہ رپورٹ میں ان کی طرف سے پیش کردہ کئی دستاویزات کو جعلی اور من گھڑت قرار دیا گیا۔ اس نے ان کے دفاع کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حتمی نااہلی براہ راست لنڈن فلیٹس پر نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک بہت ہی تکنیکی نقطے پر ہوئی تھی، ہے نا؟ جی، اور یہی اس کیس کا سب سے متنازع پہلو ہے۔ انہیں متحدہ عرب امارات میں قائم اپنے بیٹے کی کمپنی کیپٹل FZE سے ایک وصول طلب تنخواہ اپنے اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیا گیا۔ ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے کبھی وصول بھی نہیں کی؟ جی، سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ ایک ایسا اثاثہ تھا جو ظاہر نہیں کیا گیا، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اصل مسئلہ لندن کے فلیٹس نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی تنخواہ تھی جو کاغذوں میں ان کا اثاثہ تھی اور اسے ظاہر نہ کرنے پر انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ یہ ایک قانونی مشگافی لگتی ہے، لیکن اس کی جڑیں اسی وسیع تر تحقیقات میں تھیں۔ بالکل ٹیکنیکی نکتہ تھا، لیکن یہ اس بڑے بیانیے کا حصہ تھا کہ ان کے مالی معاملات شفاف نہیں ہیں۔ تو اس پورے باب کا نچوڑ کیا ہے؟ کتاب نواز شریف کی سیاسی وراثت کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ میرے خیال میں کتاب کا اصل نقطہ یہ ہے کہ نواز شریف کا پورا سیاسی سفر ایک گہرے تضاد کا شکار رہا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، لیکن کبھی ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں کر سکے۔ وہ 3 بار وزیر اعظم بنے، لیکن ہر بار ان کی توجہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے ذاتی اختیارات کو مستحکم کرنے پر رہی۔ کتاب ہمیں ایک ایسے رہنما کی تصویر دکھاتی ہے جو دہائیوں تک اقتدار میں رہنے کے باوجود ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے میں ناکام رہا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہیں ایک صدر نے برطرف کیا، ایک جنرل نے جلاوطن کیا، اور آخرکار عدالیہ نے نااہل قرار دیا۔ اس پورے سفر کے بعد کتاب انہیں کم بیک کڈ کہتی ہے۔ یہ ہمیں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس عدالتی برطرفی کے بعد کیا ایک اور واپسی ممکن ہے، یا کتاب کا یہ باب اس طویل سیاسی ڈرامے کا آخری منظر تھا؟ یہ سوچنے کی بات اس لیے ہے کیونکہ اس باب میں بیان کردہ قوتیں، خاندانی مفادات، ذاتی حکمرانی اور اداروں کے درمیان تصادم آج بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اسی طرح تشکیل دے رہی ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ کے ایک کہہ سکتے ہیں بہت ہی ڈرامائی اور متنازع دور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر اب ہم کتاب کے 7ویں باب کے واقعات پر نظر ڈالیں گے، جس کا مرکز ہے پرویز مشرف، ایک ایسی شخصیت جن کا عروج کارگل اور پھر زوال
آج بھی موضوع بحث ہیں۔ بالکل، اور پرویز مشرف کی کہانی کسی تھرلر فلم سے کم نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک کمانڈو جو اقتدار پر قابض ہوا، پھر 9/11 کے بعد امریکہ کا ایک اہم اتحادی بنا، اور پھر آخر میں جلاوطنی۔ تو اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کے فیصلوں کو سمجھا جائے جنہوں نے ملک پر اتنے گہرے اثرات چھوڑے۔ جی، اور یہ کتاب ان کے دور کے بڑے واقعات کو دیکھتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ خود مشرف کی شخصیت میں کتنے تضاد تھے۔ تو بات شروع کرتے ہیں ایک پہیلی سے۔ کتاب میں مشرف خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جوانی میں جھگڑالو، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ تھے۔ یہ تو کسی آرمی چیف بننے والے کی تفصیل نہیں لگتی۔ تو یہ سفر کیسے طے ہوا، ایک لاپرواہ نوجوان سے پاکستان کی سب سے طاقتور کرسی تک؟ یہ واقعی ایک حیران کن سفر ہے، اور ان کے کیریئر کے شروع میں ہی ان کی شخصیت کا ایک سخت پہلو نظر آ جاتا ہے۔ اچھا۔ کتاب 1988 میں گلگت میں ہونے والی ایک شیعہ بغاوت کا ذکر کرتی ہے۔ اس کو کچلنے میں ان کا کردار بہت اہم تھا، تو یہ تو واضح تھا کہ وہ فیصلے لینے میں سخت گیر ہیں۔ لیکن آرمی چیف بننا، وہ تو ایک الگ ہی سطح ہے۔ جی، اور وہ فیصلہ فوجی صلاحیت سے زیادہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اچھا، تو یہ ایک سیاسی چال تھی کہ ایک ایسا شخص لایا جائے جس کی پنجاب کی طاقتور لابی میں کوئی جڑیں نہ ہوں؟ بالکل، نواز شریف نے کئی سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے انہیں چنا، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہی تھی کہ مشرف ایک مہاجر تھے۔ یعنی ان کا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ جی، تو پنجاب کی اکثریت والی فوج میں یہ سوچ تھی کہ ان کی کوئی مضبوط سیاسی لابی نہیں ہوگی، وہ نواز شریف کے لیے کم خطرہ ثابت ہوں گے۔ ایک ایسا آرمی چیف جو سیاسی طور پر کمزور ہو۔ بالکل، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ نواز شریف کو بعد میں اپنے اس فیصلے پر شدید افسوس ہوا۔ ہاں، انہیں کچھ خفیہ رپورٹس بھی ملی تھیں جن میں مشرف کو اس عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ جی، اور ایک رپورٹ میں تو یہ تک لکھا تھا کہ وہ گہری سوچ کے بغیر کارروائی کرنے والے شخص ہیں۔ اور یہی ستم ظریفی ہے۔ بالکل۔ نواز شریف نے سوچا کہ وہ ایک کمزور چیف لا رہے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا شخص لے آئے جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھا سکتا تھا، اور نواز شریف نے بعد میں خود مانا کہ یہ ان کی غلطی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جی، اور شاید اسی بغیر سوچے سمجھے ایکشن کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں کارگل میں ملتا ہے۔ بالکل۔ ایک ایسا منصوبہ جو کتاب کے مطابق اس سے پہلے 2 بار مسترد ہو چکا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ مشرف نے ایسا کیا دیکھا جو پچھلے لوگ نہیں دیکھ پائے، یا وہ کچھ بہت اہم نظر انداز کر رہے تھے؟ دیکھیں، اس بار فرق یہ تھا کہ آرمی چیف خود اس منصوبے کے سب سے بڑے حامی تھے۔ اچھا، صوبہ بے نظیر بھٹو اور جنرل جہانگیر کرامت کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ اس سے تو مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے، جو کہ چھڑ بھی گئی۔ جی، لیکن مشرف جو ایک کمانڈو ذہن رکھتے تھے، انہیں لگا کہ یہ ایک محدود اور کامیاب آپریشن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ناکام ہوا تو پھر الزام تراشی کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور یہ الزام تراشی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک طرف مشرف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہر قدم کی بریفنگ دی گئی تھی، جی، کہ انہیں سب پتا تھا۔ دوسری طرف نواز شریف کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ مجاہدین کارروائی کر رہے ہیں، فوج کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جی، اور یہیں پر معاملہ بہت الجھ جاتا ہے۔ کتاب اس وقت کے DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کا حوالہ دیتی ہے، جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بریفنگ دی گئی تھی۔ یہ بات تو مشرف کے حق میں جاتی ہے، لیکن وزارت خارجہ کو مکمل اندھیرے میں رکھا گیا تھا، اور یہ بات نواز شریف کے موقف کو مضبوط کرتی ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ یا تو وزیر اعظم کو واقعی لا علم رکھا گیا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس سے لا تعلق رہے تاکہ ناکامی کی صورت میں ساری ذمہ داری فوج پر ڈال سکیں۔ اور جب لگتا ہے کہ اب سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا، کتاب ایک بین الاقوامی گواہ کو سامنے لاتی ہے، امریکی جنرل اینتھنی زونی۔ بالکل، یہ کتاب کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں مائک ڈراپ لمحہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مشرف اپنی کتاب آن دی لائن آف فائر میں بہت وثوق سے لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے واشنگٹن جا کر اکیلے سرنڈر کر دیا اور وہ پاکستان میں بے خبر بیٹھے تھے۔ ہاں، یہ بیانیہ تو بہت مشہور ہے۔ لیکن یہ کتاب امریکی سینٹ کام کے اس وقت کے سربراہ جنرل زونی کو سامنے لاتی ہے، جو اس بیانیے کو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جنرل زنی صاف صاف بتاتے ہیں کہ جب وہ جنگ کے عروج پر پاکستان آئے اور انخلا پر بات چیت ہوئی تو اس میٹنگ میں مشرف خود ان کے سامنے بیٹھے تھے۔
کیا واقعی؟ جی، زنی کے مطابق نواز شریف کا واشنگٹن جا کر انخلا کا اعلان کرنا کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد پاکستان میں مشرف کی موجودگی میں رکھی گئی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا انکشاف ہے، مطلب تاریخ کے دو ورژن آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ بالکل، اور اس سے مشرف کے اس دعوے کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا۔ کارگل کی ناکامی کے بعد اسلام آباد میں ماحول اتنا کشیدہ تھا۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے جو اس ٹینشن کو بالکل ظاہر کرتا ہے۔ سکردو کے ہوٹل والا واقعہ؟ جی، جہاں مشرف ایک نئی پستول دیکھ رہے ہیں اور اچانک نواز شریف وہاں آ کر پوچھتے ہیں، جنرل اس کا نشانہ کون ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک کھلی دھمکی تھی۔ یہ اس وقت کی نفسیاتی جنگ کی بہترین مثال ہے۔ دونوں فریق جانتے تھے کہ اب ایک ہی شخص رہ سکتا ہے۔ کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، انہوں نے مشرف کی سری لنکا سے واپسی کا انتظار کیا اور ان کے جہاز کے ہوا میں ہوتے ہوئے نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیا۔ اور نیا آرمی چیف بھی انٹیلیجنس چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کو بنایا۔ یہ فوج کے کمانڈ اسٹرکچر کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ بالکل، آپ ایک ایسے ادارے کی بات کر رہے ہیں جہاں سینیورٹی اور کور کمانڈ کا تجربہ سب کچھ ہے۔ جب کور کمانڈرز کو پتا چلا کہ ان کے چیف کو ہٹا کر ایک ایسے شخص کو لایا جا رہا ہے جس نے کبھی کور کمانڈ نہیں کی، تو یہ ان کے لیے صرف حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی، یہ ادارے کی توہین تھی۔ فوج نے اسے اپنے ادارے پر حملہ سمجھا۔ تو فوج نے جو کیا اسے انہوں نے بغاوت کا نام نہیں دیا؟ نہیں، انہوں نے اسے جوابی بغاوت یعنی کاؤنٹر کو کا نام دیا۔ اچھا، ان کا موقف یہ تھا کہ اصل بغاوت تو وزیر اعظم نے کی ہے، ایک قانونی آرمی چیف کو غیر قانونی طور پر ہٹا کر۔ ہم تو صرف اس بغاوت کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کی تاریخ کا ایک کلاسک باب ہے۔ جی، ایک منتخب رہنما جو فوج کی ریڈ لائنز کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فوج اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ تو مشرف اقتدار میں آ جاتے ہیں، شریف جلا وطن، اور پھر 9/11 ہو جاتا ہے۔ اور اس نے سب کچھ بدل دیا، پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان کی تاریخ۔ پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن جاتا ہے۔ جی، اور اس اتحاد نے مشرف کے دور حکومت کو طول بھی دیا اور اسے بہت متنازع بھی بنایا۔ اور کتاب ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کرتی ہے، لوگوں کو پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کرنا۔ اس پالیسی پر بہت تنقید ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ لیکن کتاب ایک ایسی کہانی سامنے لاتی ہے جو اس کے انسانی پہلو کو دکھاتی ہے۔ آپ عافیہ صدیقی کی حوالگی کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا ذکر بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ذاتی ایک اور واقعہ ہے۔ کتاب ایک پاکستانی فوجی کی یادداشت کا حوالہ دیتی ہے جو اس پالیسی پر عمل کر رہا تھا۔ اچھا۔ وہ لکھتا ہے کہ جب اس نے ایک شخص کو امریکیوں کے حوالے کیا تو وہ لمحہ اس کی روح پر ایک داغ بن گیا۔ اسے شدید شرمندگی ہوئی کہ وہ ایک پاکستانی فوجی جسے قرآن کا محافظ سمجھا جاتا تھا بے بسی سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کے ہم وطن کی تذلیل ہو رہی تھی۔ یہ تو اعداد و شمار سے ہٹ کر اس پالیسی کا ایک بالکل مختلف چہرہ ہے۔ جی، یہ اس اندرونی کشمکش کو بھی دکھاتا ہے جو فوج کے اندر موجود تھی۔ اور پھر جیسا کہ اکثر طاقتور حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اقتدار کا سورج بھی غروب ہونے لگتا ہے۔ 9 سال حکومت کرنے کے بعد مشرف کے خلاف بھی ایک عوامی تحریک کھڑی ہو گئی۔ بالکل، ان کے زوال کی کئی وجوہات تھیں۔ چیف جسٹس کو برطرف کرنے کے فیصلے نے وکلا تحریک کو جنم دیا جس نے ان کی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ لال مسجد کا آپریشن بھی ایک اہم موڑ تھا۔ جی، آخرکار 2008 کے انتخابات کے بعد جب نئی حکومت نے ان کے مواخذے کی تیاری شروع کی تو ان کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ان کی الوداعی تقریر بھی کافی جذباتی تھی۔ جی، انہوں نے اپنی تقریر میں پاکستان کے لیے اپنی خدمات کا ذکر کیا، لیکن تب تک عوامی رائے ان کے خلاف ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد ان پر غداری سمیت کئی مقدمات قائم ہوئے۔ جی، اور انہوں نے 2013 میں سیاست میں واپسی کی ایک ناکام کوشش بھی کی، لیکن آخرکار انہیں دوبارہ جلا وطنی اختیار کرنی پڑی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو ہم نے ایک ایسے شخص کی کہانی دیکھی جو خود کو لاپرواہ مانتا تھا، جس نے کارگل میں خطرناک جوا کھیلا، ایک ڈرامیٹک انداز میں اقتدار پر قبضہ کیا، لیکن آخر میں اسی سیاسی نظام کا شکار ہو گیا جس پر وہ قابض ہوا تھا۔
اور یہ کتاب ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کارگل کا منصوبہ، جسے 2 سویلین حکومتوں نے مکمل جنگ کے خطرے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا، اسے مشرف نے بحیثیت آرمی چیف منظور کر لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فوج کی اسٹریٹجک سوچ میں بعض اوقات وہ بڑے سیاسی اور سفارتی نتائج نظر انداز ہو جاتے ہیں جن پر سویلین رہنما زیادہ توجہ دیتے ہیں، یا پھر سویلین رہنماؤں میں جرأت مندانہ اقدامات کے لیے وہ فوجی عزم نہیں ہوتا جو فوج کے نزدیک ضروری ہے؟ یہ پاکستان کی طاقت کی اصل کشمکش ہے۔ جی، جس کا جواب آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں۔